the last session. So, dear participants, we have the honor to have Dr. Zafar Iqbal Saab once again. Jari awaz? Am I audible? Yes. Today, Sir will be talking on Islamophobia in the context of media. So, yes, Sir, over to you, sir, please. Proceed. Thank you very much, sir. बहुत शुक्रिया आपका. Thank you very much, sir. Dear friends, welcome back. Probably with an interval of a few days. Last time we had been talking about hybrid media warfare and fifth generation warfare, but somehow we are talking about today an absolutely different topic. But of course, the tools that have been employed that we have discussed, we have been discussing lately, that are also part of today's lecture as well somehow. Islamophobia is a kind of, fashionable term these days. I mean, whosoever luminary is there in the world, they once have a public talk, they refer to Islamophobia as well. And Islamophobia seems to be, you can say, talk of the town on international media these days. Almost everywhere, whether you are in UK or in European parts of the world, or you are in North America or in Australian continent, even within this region where we are right now located. I hope you would, some of you would recall a couple of months back, probably it was pre-COVID time, when we had a very good discussion on Islamophobia, where we were talking about India as an epicenter of Islamophobia in the region. I hope some of my friends here, those who were part of this conference, there I too discussed about Islamophobia and its various antecedents. I mean to say that what in fact are the causes of Islamophobia. And then we have also talked about it, that how Islamophobia could be countered. So my today's discussion would be somehow centered about these issues, that what exactly is Islamophobia? Because this is something very common these days, that Islamophobia is talked about. So we need to understand what exactly is Islamophobia, what can we call as Islamophobia? Because sometimes it's not Islamophobia. I mean, the political Islamism is there, but still it is called as Islamophobia. The second important thing that I will try to discuss or shed light on, that is Islamophobia something new phenomenon, or it has always been there in the system since the time Islam took birth. So I will take you a little back into the history to make you understand that Islamophobia, from where Islamophobia actually started. So something I would like to talk about today's session, about tracing Islamophobia in the history. Then I will also discuss the various facets of Islamophobia. This is very important component, that Islamophobia has different facets. Islamophobia is not in fact monolithic in nature, rather it has many different faces. So we need to understand that before we actually go for curing the problem of Islamophobia in any society. So understanding it, of course, is very important. So I will also discuss about it, that what exactly are different phases of Islamophobia. And a very important thing that we have to discuss in today's session is that how media are in fact playing its role in aggrandizing, or you can say in aggravating the situation about Islamophobia overall across the world, and giving you certain instances about that, where Islamophobia has been, spanned by, or you can say flared by the discourses that was in fact generated by the elite of European system or in the Western world. So we will talk about this as well. And then, of course, in the end, I would like to have some model that we follow. We may be probably able to counter Islamophobia, not only in the Muslim majority countries like Pakistan, and we would also be, in fact, giving a sigh of relief to the people, the Muslims living in the Western societies, or you can say living as minority in the Western societies. So I will also be talking about that as well today in today's discussion. Dear friends, as I was saying, that what Islamophobia is, it has been, literature says that Islamophobia is a vaguely defined term. There is hardly any consensus on it, that what exactly should be the definition of Islamophobia. Because people from various parts of the world are defining Islamophobia in their own way.
and probably with their own background. As I was saying, that Islamophobia is not monolithic in its construction. It has multiple facets. So those who are in fact from Europe, their definition of Islamophobia will of course be very different than the people living in the United States, where the other face of Islamophobia is there. If I take example from the Australian continent, probably we would have different kind of definitions available are emanating from the Australian continent. And similarly, people living in Pakistan are living in Muslim majority countries, and they are in fact looking at things happening about Muslim and Islam in the Western societies. So they will have, of course, an absolutely different way of looking at things. So Islamophobia is in fact multiple dimensions, and it has been accordingly defined by different scholars with their different backgrounds, as well as you can say the knowledge background is also contributing to making Islamophobia definition. But one thing that seems to be very common among all definitions is that this is something negative about Islam and Muslims. So we have to understand this thing. This is something that has to do something negativity. I mean, negativity about Muslims and negativity about Islam. That is something very common among all the definitions that are available on Islamophobia. The important definition that is normally considered to be, quoted everywhere, that Islamophobia is a negative posturing towards Islam and Muslims. So negative posturing, and one other definition is saying that this negative posturing is totally unfounded and irrational. I mean, there is no as such, foundation of this kind of negative posturing towards Islam and Muslim. Rather, this is something totally unfounded and irrational without having any kind of, cogent reasons to, in fact, develop this kind of feeling about Muslims and Islam. So this is something that, in fact, talks about that Islamophobia is, in fact, one thing that we have to understand very well. We normally consider that Islamophobia is a phenomenon that is available in the Western societies only, where the Muslims are living in minority. I think this is a very wrong perception. Islamophobia is there, I mean, available in Muslim majority countries as well. I will be later in my discussion giving you certain examples about Pakistan, about Bangladesh, and of course about Indonesia and Malaysia. I will be giving you certain examples. Even from Saudi Arabia and some of the Arab countries, Islamophobia that might exist in those Muslim majority countries, I will be quoting some examples from them as well. So the number one is that Islamophobia is what? Islamophobia is in fact negative postures from Muslims in Islam. Okay, some of the people, those who in fact are the scholars, are those who consider themselves as the proponent of the term Islamophobia and highlighting Islamophobia for the first time in the literature. They say something very interesting. They say that Islamophobia had never been there. Rather, this is something that ushered or that come up on the world scene or on the political scene of the world after 1979, I mean the Iranian Revolution. So Iranian Revolution means that this is something probably 50 years back from now. So they take it that Islamophobia had never been there before the Iranian Revolution, because once Iranian Revolution took place, and Iran, of course, at that time also became the enemy, immediately that became enemy of the United States. And United States is, of course, controlling the media and controlling the major sources of learning and knowledge and all these kind of these things. So they, in fact, taking up this thing like Islam is coming up, and Islam is coming up from the east, and Iran is going to be the epicenter of this kind of Islamic terrorism, or you can say the Islamic extremism. So at that first time, some of the people say, some of the scholars say that Islamophobia was, in fact, came into discussion of the world media, and that, in fact, became something like a table talk for the world leaders. They started discussing Islamophobia and all that. And later on, of course, 9/11, that, of course, in 2001, that proved to be something, epochal event, or you can say a critical point in time of history, where Islamophobia then very independently that was in discussions everywhere, in the world media, in the discussions of the leaders, and all kind of, literature, a lot of literature started producing afterward. 9/11, I mean, just 19 years from now. So that was considered to be as ushering point, or you can say the starting point of Islamophobia. But no, I don't think it is something like that. One very interesting thing that I would like to share it with you,
that this is what I'm talking about, Islamophobia as a phenomenon. We have to, in fact, distinguish between Islamophobia as a phenomenon and Islamophobia term. I mean, the construct or concept of Islamophobia. We have to distinguish between the two. So they were, in fact, talking about that Islamophobia, a phenomenon, as a phenomenon that started from 1979, 1960, probably it was 79, Iranian Revolution, 1979. And then Islamophobia terms took birth sometime in the late 90s, before the 9/11, and then it became very popular or a very fashionable term, and that is available in all kind of media. But I think we need to understand this thing, that the term even Islamophobia is not that new. Because first time when the term Islamophobia was appeared, that was in fact saying that Islamophobia was first time in the literature sometime in 1991. And before 1991, the first report that appeared in 1997, this was in fact a report that was given by Runnymede from the UK, from London. So that report was saying that the term Islamophobia was first time used in 1991. And that was used by Tariq Mudud. He was a Muslim, an Egyptian scholar. He was writing an article in an American newspaper, and that newspaper was in fact a fortnightly newspaper. The name of the newspaper was Insight. So he was saying, I mean, the report was saying that first time the term Islamophobia was in use in 1991 only. But this is an absolutely erroneous claim about the first time use of Islamophobia. Islamophobia term was also in use in even 70s. The term Islamophobia was even in use in 1923. 1923, it means that almost 100 years back, the term was also in use. I can give you a reference to that. You can just Google it and find it out. The journal where the term Islamophobia appeared was Journal of Theology. This is a very renowned journal, which is published from the United States. The Journal of Theology, and the article that was in fact referring and discussing Islamophobia was written by Stanley Cook. And Stanley Cook, his article title was Origin of Religions. So he was discussing Islamophobia as well at that point in time. I'm talking 1923. Some almost 100 years back, the term Islamophobia, not Islamophobia as a phenomenon I'm talking. So the term Islamophobia was in use in 1923. Okay, we don't stop even here. The term Islamophobia, I came across while I was conducting research at University of Oxford. I came across the use of term Islamophobia in 1910. I traced it to 1910, and this was used in a PhD thesis. And PhD thesis was written by Alain Guelen, and he was in fact a Navy officer from the French forces. And he was doing his PhD and recalling his experiences then when he was fighting with Muslims from African countries, Algeria and something like that. So he was in fact recalling his experiences and was feeling somehow Islamophobic. And he was in fact using Islamophobia in his PhD thesis in 1910 in the same meaning and context that we apply it now in the present circumstances. So I mean to say that Islamophobia as a term is not altogether a neology, something new in the literature. Rather, this has since long been there, and we have to in fact trace and track it in the past as well. We will find a lot of instances where the term Islamophobia is in use. I give you a few more examples, taking you a little more deeper into the past, where we can find it out the Islamophobia term was also there. I have with me in this study room, I have some literature which I am unable to at this point in time translate it because of my inability to translate Spanish into English or some other language. So I have some literature where I can find the traces of word Islamophobia in the Spanish literature. And the literature that I have right now available with me, that is in fact 1889. So you see, the term Islamophobia, I feel that if I have certain resources to translate some
archaic literature, I believe that I would be able to find its term a little deeper into the past as well. So anyhow, I have just traced it some 110 years back. Even the term Islamophobia was being in use. So it is not something, as the Europeans most of the time claim, that Islamophobia is something, a neology, something new in the literature. Rather, I say that Islamophobia had never been, as a term even, phenomena is, of course, I have in abundance, you see examples to show that Islamophobia was there in the past. And that was there since the time Islam took birth in the 7th century. So Islam's birth was, in fact, the birth of Islamophobia at the same time. I claim it, and I will prove it as well in today's discussion, very shortly, very briefly. But question of this, that Islamophobia is a neology, a new term, that is also something total superfluous, and I rejected it in my some of research papers available. I think on internet, these research papers are available. So, and heavily cited in the Western media as well, in the Western scholarly publications, these papers are cited. So my claim is, in fact, does stand there, and so far I did not see any kind of rebuttal to my claims. Anyhow, now I'm in fact taking you to that Islamophobia is something that is new. And as the most of the Western scholars, they say that Islamophobia took birth in 1979 when Iranian Revolution, in fact, took place. And that, in fact, you see, stirred the overall political environment on the map of globe. Geopolitical and religious political things that happening. And this was the time when some of the people talking about it, that the spread of Islam in the East would, of course, become a menace for the peace and normalcy in the West. So they started discussing things like that. And I mean, this was kind of, you see, Islamophobic kind of discourse was there. No, not at all. Brother, not at all. I say that Islamophobia has always been there. Why we do not see, this is something very interesting to talk about. And my latest book on Islamophobia is also discussing a lot massively. I'm in fact discussing this term, that Islamophobia has always been there, but why it could not, in fact, be discussed in some 50 and 60 years' time during the history in 20th century. This was primarily because of it, that at that time, for the Western world, for the Western media, communism was a big threat, much bigger threat than Islamophobia. And that was very fastly spreading all across Europe. And that was reaching almost all nooks and corners. So this was a direct threat to capitalism at that point in time. Islam, in fact, does not attack capitalism, Islamism, or communism, or these kind of, you see, political ideologies. Islam does not, in fact, attack on them. But communism and capitalism was in direct conflict with each other. And for the capitalist world, in fact, Islam was somehow sidelined at that point in time. And they took communism as a greater threat. That's why we do not see that much literature is generated on Islam or against Islam. But if we just go back and go a little beyond that, you will find that a lot of, you see, researchers, a lot of literature has been generated. I believe that we all know this thing, that a very famous book, I mean, this part of the world where we are right now living, we are, you see, acquainted with a few of the literature that we now study in our muasharati ulum. Sir Sayyid Ahmad Khan को जब हम पढ़ते हैं तो हम अक्सर औकात ये बात करते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने एक किताब लिखी थी, खुतबात अहमदिया, और उसमें विलियम म्योर ने एक किताब लिखी थी, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, and that was a very polemical kind of literature that was produced from Europe. William Muir was, in fact, at that time principal, and then he later became vice chancellor of Edinburgh University. So he was writing this book from Scotland. And Sir Sayyid Ahmad Khan, by going through that book, which was in fact very polemical and against Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, so he tried to give somehow a rebuttal to that. But you see, I have gone through both the books. I did not see any kind of rebuttal in the literature that was produced by Sir Sayyid Ahmad Khan. Rather, Sir Sayyid Ahmad Khan was writing on Sirat. This was in fact a modernized kind of Sirat he was writing. This was not something as such a rebuttal to whatever was written by William Muir sometime in 1856 or 1857. This was the time when the book
William Moore was writing, and William Moore book was in the market. But after that, you will hardly see or you will come across anything like that, which is in fact something important for this part of the year we are living. Even I'm really amazed on this, that when Salman Rushdie book was written, Satanic Verses, Aap Sallallahu ke mutalik jo kitab likhi gayi thi, we really don't find any kind of, you see, rebuttal from this part of the world where we are living. वो किताब यहाँ पे आने ही नहीं दी गई. मैंने बड़ी कोशिश की उसको बाहर से मंगाने की, लेकिन कराची में वो जब्त कर ली जाती थी. अब जब आएगी किताब नहीं तो हम पढ़ेंगे कैसे, और हम उस पर क्या रिबटल पेश कर सकते हैं, हम उस पर क्या काम कर सकते हैं. टू बी ऑनेस्ट, दिस इज इनफैक्ट पाकिस्तान में बैठे हुए सबसे हमारे लिए मुश्किल होता है कि वेस्टर्न लिटरेचर जिसमें हमारे मजहब के मुतालिक या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो बात की जाती है उसका कुछ हमें मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से आज कोई हम रिबटल पेश नहीं कर पाते. Anyhow, I take you back into the history. जब Prophet sallallahu alaihi wasallam ने इस्लाम का ऐलान किया, I mean, Islam was declared, I mean, as a religion after you see reaching him age of 40. तो उस वक्त आप सल्लम ने जब इस्लाम का ऐलान किया, तो कुछ देर के बाद जब मुसलमान बड़ी तादाद में लोग बड़ी तादाद में इस्लाम को ज्वाइन करने लगे, that was the time which in fact appeared to be a very threatening point in time for the Christian and the Jewish world. They took it something direct attack on their religion, and they took it as an existential, I mean, the emergence of Islam was taken as an existential threat to Christianity and Judaism. You know, this is not the word that I myself is using from my own. Existential threat, this is rather available in the archaic literature, that Islam was taken as an existential threat to Christianity and Judaism. So they, in fact, you see, they sat together and they declared Islam as a problem. John of Damascus, this was in fact the one who was at that time Pope of Christianity. You can call it as a Pope, but it was in fact not as such a declared Pope, but enjoying the most respectable position in the entire Christian world. उस वक्त के बारे में लिटरेचर में एक बड़ी खूबसूरत बात कही जाती है कि दो चीजें सबसे ज्यादा sacred थी at that point in time. One was in fact Jerusalem for the Christianity, and the second was the person. First is the place and second was the person, and the person was in fact John of Damascus. So John of Damascus said that point in time that Islam has taken birth, which is a problem for the Christians and Christianity. And he in fact quoted a line. I will repeat that line because मैंने इतनी मतलब उसको रिपीट किया है कि मुझे वो अज़बर हो गई है कि birth of Islam is a punishment for the unscrupulous sins of Christians and Christianity. He quoted these words कि इस्लाम क्रिश्चियंस और क्रिश्चियनिटी के नाकर्दा गुनाहों की सजा के तौर पर अपीयर हुआ है. And that is the problem for all of us. So this was very first time, you see, the elder of the Christianity world, that was in fact saying something like that. और उसकी वजह basically ये थी कि they took Islam as an existential threat to Christianity. If Islam was to be propagated like that, it was spreading like this, then there was a possibility that Christians would, of course, the the religion of Christianity would, of course, vanish from the world. And they had to, in fact, save their religion and work for the survival of their religion. And they worked a lot, you see, they then started talking about Islam and Muslims. And वहाँ पे तीन चीजें बहुत important हैं, brothers, अगर आप उसको अगर कभी study करें, कि one was in fact they targeted, first of all, they targeted the Prophet sallallahu alaihi wasallam because they called him as a magician. They called him as someone, Tobanos Billah, the one who in fact is taking assistance from the renegades from the religions of Judaism and Christianity. उनके अपने अंदर ऐसे renegades पाए जाते थे, those who in fact betrayed, and they once, you see, the elders of Christianity and Judaism, and then they in fact kept themselves away from these religions, and they were saying that they were the elders, or you can say the teachers of Prophet sallallahu alaihi wasallam, that they taught him Islam. They taught him that how to create a bundle of heresies in the shape of a religion. How can that be created? They were in fact talking about that, and they were saying that they are some of the people like bead, they call it as bead. उसका मुझे उर्दू की pronunciation मुझे समझ नहीं आती कि उसको लोग याद तो करते हैं किसी और tense में, लेकिन bead कहा जाता है कि ये वो बंदा था जिस वक्त
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت چھوٹے تھے اور جب تجارت کے حوالے سے حضرت ابو طالب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ایک کرسچین ایلڈر نے, جو کہ ایک پرانا کرسچین کا کلرجی تھا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ اس قافلے میں دیکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ اس بچے کو آئندہ سے یہاں پہ نہ لائیے گا, کیونکہ دس از اے ویری اسپیشل پرسن. اور کچھ لوگ جو کہ کرسچینٹی کے اندر اس چیز کے انتظار کر رہے ہیں, یہ جب آئیں تو ان کی ویری بگننگ آف ہز لائف ہی شوڈ بی کلڈ. تو انہوں نے اس سے یہ کہا تھا, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اس کے اندر وہ ساری خصوصیات نظر آ رہی ہیں جو کہ ایک آخری پیغمبر کے اللہ پاک کے آنی ہے, تو اس کو آپ یہاں پہ نہ لے آئے گا. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. So they were saying that he is the one, in fact, who taught Prophet sallallahu alaihi wasallam to develop a bundle of heresies that may be declared as Islam. So یہ بدعتوں کا ایک بنڈل, اور انہوں نے بدعتیں کس چیز کی ہیں, انہوں نے کہ جوڈائزم اینڈ کرسچینٹی اس کو ری فارم کیا گیا, اور اس میں سے وہ چیزیں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر لگتی تھی یا ان کے لیے بہتر تھیں, وہ انہوں نے اکٹھی کی, اور پھر اس کے بعد اس پہ بیس کرتے ہوئے ایک ریلیجن بنا دیا اور ایک کتاب انہوں نے لکھ دی. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے نا, اور پھر آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہے کہ اگر آپ کوئی قرآن مجید بعض جگہوں پہ کہتے ہیں, قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر آپ کو اس قسم کا کام کر سکتے ہو, خدائی کتاب اگر نہیں ہے, ڈیوائن نہیں ہے, تو آپ اس قسم کی کوئی ایک آیت ہی بنا کے لاؤ. تو یہ بیسیکلی دیٹ واز ان فیکٹ اے کائنڈ آف ریبٹل which was in fact at that point in time was very famous, and the people from Christianity and Judaism were saying that Islam and Quran, that is in fact human concoction. This is not something in fact divinely revealed on Prophet sallallahu alaihi wasallam, rather this is in fact human made kind of thing. So Prophet sallallahu alaihi wasallam was in fact the first target, because he had the magical personality, and whosoever was going to meet him, then he was in fact not leaving him without embracing Islam. So وہ اسی سے ڈرتے تھے کہ اگر یہ میجیکل پرسنالٹی جہاں جہاں جاتی تھی, اسلام کو وہاں پہ پھیلا کے آتی تھی. دوسری چیز انہوں نے کی کہ اسلام ایز اے ریلیجن ان فیکٹ از اے بنڈل آف ہیریسز آف دی ادر ریلیجنز. دوسری بات انہوں نے اس پہ ٹارگٹ کیا. اور تیسری چیز جس پہ انہوں نے ٹارگٹ کی ہے نا, جو پورا لٹریچر ویسٹ کا اس وقت بھرا ہوا ہے, وہ ہے قرآن پہ, کہ قرآن پاک پہ انہوں نے بے تحاشا باتیں کی. تو یہ تین ان فیکٹ ٹارگٹ آف ہیٹ تھی اور ہیٹریڈ تھی, اور ان تینوں کو ہم اسلاموفوبیا کی ایمبٹ میں ان فیکٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ جب بھی بات ہوتی ہے تو ان تینوں چیزوں پہ جو ہے نا وہ ہسٹوریکلی ٹریس کرتے ہوئے نظر آتی ہے. اچھا, میں بڑے شارٹلی یہ بات کرتا ہوں کہ دیر واز اے ٹائم وین اسلاموفوبیا واز کنسیڈرڈ ایز سچ اے بگ تھریٹ کہ وہ اس پہ پولیمیکل چیزوں سے نکل کے, یعنی پولیمیکل سے میرا جو نیگیٹو لٹریچر تھا تاکہ لوگ اس کو جوائن نہ کر سکیں, وہ اس بات پہ آ گئے کہ نو دے ہیو ٹو بی کلڈ. If we do not kill Muslims, then there is a possibility that they would be everywhere in the world. تو وہ مسلمانوں کو یاجوج ماجوج کنسیڈر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے سسٹم کے اندر, کیونکہ یاجوج ماجوج کا جو ذکر ہے وہ تو پچھلی بھی جو ارلیئر ڈیوائن ریویلڈ بکس ہیں ان کے اندر موجود ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو ہے نا مسلمان جو آ رہے ہیں نا, جو یاجوج ماجوج ہیں, ان کو اسی جگہ پہ ہی ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ یو سی 9th century, 10th century, 11th century, there are huge crusades then started against Muslims. Crusades was in fact physical and what you call it as this onslaught with the help of sword against Muslims. So Muslims are being exterminated by through wars. اور مسلمانوں کو بے تحاشا نقصان پہنچا, اور مسلمانوں کی سلطنتیں جو خلافت کی سلطنتیں تھیں, آپ سارے آپ اس چیز کو آج کل جو ٹی وی پہ ڈرامے لگ رہے ہیں اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو رہا ہوگا, وہ خلافتیں کمزور کر دی گئی, اور پھر اس کے بعد مسلمان ایک طرح سے نیچے جانا شروع ہوئے. لیکن اسلام جو ہے نا وہ ایک طرح سے اس کے جو میسج آف اسلام تھا that even did not you see got weakened, بلکہ وہ اسی حد تک ہی اسٹرانگ رہا تھا. مسلمانوں کی سلطنتیں کافی حد تک ویک ہو گئی تھی. اچھا, بہت انٹرسٹنگ بات, 13th century میں ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ crusades are in fact not working. We would not be able to win or to destroy Muslims, Islam and Prophet sallallahu alaihi wasallam's lessons and his teachings. So we have to in fact go for some kind of academic and political onslaught against Muslims and Islam. This was in fact very important point. And Wayne Convention, this took place in Wayne, and in 13th century that took place, and that continued for 3 long years, where they're invited, you see, Christianity of the Christian elders from all across the world, and even the elder Jodaists was also were invited there. And they finally, after 3 years of long deliberations, they came across this thing that we cannot in fact fight with Muslims with the help of sword only. We have to have a kind of, you see, academic, political and cultural onslaughts against them. Until and unless we wage this kind of thing, we would not be able to save our own religions.
اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جس کے بعد پھر لوگ اکٹھے ہو گئے ویسٹرن ورلڈ کے, اور انہوں نے اسلام اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توبہ نعوذ باللہ لکھنا شروع کر دیا. میں آپ کو اس کی ایگزامپل ایک بہت بڑے نام کی دیتا ہوں, پیٹر دی وینریبل. آئی مین ہی واز ان فیکٹ پیٹر, اور جو کہ اس وقت کا پوپ تھا, اینڈ دس واز فرام فرانس. اچھا یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ فرینچ میڈیا آج جو کچھ کر رہا ہے, میں ابھی پچھلے دنوں ٹی وی کے ایک پروگرام میں تھا اور میں وہاں پہ بات کر رہا تھا کہ فرینچ میڈیا یا فرانس کے اندر جو سیاست کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے جو نفرت اور اسلام کے حوالے سے جو نفرت پائی جاتی ہے, this is not today's event. This has linkage with the past as well. جو پیٹر دی وینریبل تھا at that point in time, he was from the Cologne. Cologne is in fact located in center of France, اور وہ فرینچ تھا, اور اس نے ہی اس وقت یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مسلمانوں کے خلاف لکھنا شروع کی تھی. اور فرینچ لٹریچر میں اس نے کوئی بہت ہی خوفناک چیزیں لکھی. ایک کو سما کہتے ہیں, سما ان فیکٹ سمیشن آف آل دی کائنڈز آف ہیریسز دیٹ آر دیئر ان اسلام. اور دوسری جو چیز تھی وہ کانٹرا تھی. کانٹرا مینس کہ اسلام کو کس طریقے سے ریبٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک لٹریری پیس پیٹر دی وینریبل نے لکھا تھا. یہ میرا خیال ہے کہ in next 2 or 3 weeks time my complete paper would be available to make you understand that what was the contribution, overall contribution of that person جو کہ کرسچینٹی کا ایک بہت بڑا نام تھا, اور جو اس نے اسٹرکچر آف آرگومنٹس ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ڈیولپ کیا تھا نا. آپ یقین کریں کہ وہی اسٹرکچر آف آرگومنٹس آج کے میڈیا کے اندر اویلیبل ہے. بہت انٹرسٹنگلی میں آپ کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ آج کے میڈیا میں بھی وہی اسٹرکچر جو اس نے اس وقت لکھے تھے, وہی اسٹرکچر آف آرگومنٹس آپ کو ملتے ہیں یہاں پر. میں اس میں ٹیکنیکل ڈیبیٹ میں بھی جا سکتا ہوں کہ کس قسم کے ایکزیالوجیکل کنیکشنز تھے, لنگوسٹکس میں کیا چیزیں انڈر پیننگ اس کی تھی, لیکن میں اس کو بڑا سمپل سے کرتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں سارے اسٹرکچرز جو ہے نا وہ آج بھی استعمال ہو رہے ہیں. ایک جو سب سے اور بہت ہی بری, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اسلاموفوبک پیس کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور اویلیبل ہے, وہ ہے کہ فرسٹ ٹائم ان اینی یورپین لینگویج قرآن واز ٹرانسلیٹڈ. اچھا قرآن جو ہے نا وہ یورپین لینگویج ہے. فرسٹ ٹائم 13th سینچری کے اندر پیٹر دی وینریبل نے کمیشن کیا تھی ایک ٹیم کو, اور اس ٹیم نے قرآن کی تمام نیگیٹو چیزوں کو جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ کر کے اپنی طرف سے ان کو میننگز دینے کی کوشش کی تھی. وہ ٹرانسلیشن جو آج ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں, چاہے وہ اشرف علی تھانوی کی ہے یا فلاں کی ہے یا فلاں کی ہے, you see this is least something which is in fact reaching to the libraries of Western world. They are more interested to read their own person's translation. Their own scholars are very sacred religious personality translation of Quran and Islam. وہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بریل ایپیسوڈ کہ ان کے اس دنیا سے رحلت کرنے کے بعد بریل ایپیسوڈ کو جتنی نیگیٹیوٹی کے ساتھ آنیسٹلی پیش کیا ہے وہ بہت افسوسناک ہے. اور آج بھی میں بتاؤں کہ 2017 کے اندر this is available and whosoever would like to have a copy of it میں آپ کو بھجوا سکتا ہوں کہ 2017 میں ایک پی ایچ ڈی تھیسس جو اب بک کی شیپ کے اندر آ چکا ہے, پی ایچ ڈی تھیسس پروڈیوس ہوتا ہے, اور اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ سارے کے سارے پیٹر دی وینریبل کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. پیٹر دی وینریبل کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, اور پی ایچ ڈی تھیسس 2017 کے اندر. اچھا کون سی یونیورسٹی سے ہو رہا ہے؟ نو لیس دین پرنسٹن یونیورسٹی. پرنسٹن یونیورسٹی, آئی ہوپ کہ یو وڈ نو اٹ دیٹ پرنسٹن یونیورسٹی از among the 10 top ranking universities of the world. ٹاپ 10 رینکنگ یونیورسٹی آف دا ورلڈ میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور ان کے جو 2 بہت ہی ہائیلی سیلیبریٹڈ اسکالرز ہیں وہ اس کے سپروائزر تھے, پیٹریشیا کرون اینڈ مائیکل کوک. سو ویری انفارچونیٹلی اینڈ دیٹ ہیز اپیئرڈ ان شیپ آف بک ایز ویل, جس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سیٹانک ورسز کے اندر سلمان رشدی بھی دیکھتا ہوا اس کو بھی اس نے دیے ہیں, کوٹ کیے ہیں. تو آئی مین ٹو سے کہ ہم تو ان چیزوں کے بارے میں آنیسٹلی جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے مذہب کے متعلق کیا کھلواڑ ہو رہا ہے ویسٹ کے اندر, کس طریقے سے کیا لٹریچر پروڈیوس ہو رہا ہے. ہمارے پاس وہ انفارچونیٹلی چیز یہاں پہ پہنچتی ہی نہیں ہے. میں تھوڑا سا اور آگے آتا ہوں. آگے آپ آتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ ہسٹری میں ایسے بہت سارے ایونٹس ملتے ہیں جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اسلام کو اور قرآن کو بڑے ڈیمیننگ فیشن کے اندر دکھایا جاتا ہے اور بہت برے طریقے سے دکھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں سر آپ کو یہ بتاؤں
کہ ایک بندہ جس کو ہم سب لوگ بڑا اسپائر کرتے ہیں, اس کا دوسرا زندگی کا اسپیکٹ آپ میں سے شاید ہی کسی نے پڑھا ہو, وہ ہے والٹائر کو. والٹائر آپ جانتے ہیں کہ ایک ینگ ریولوشن, فرینچ ریولوشن کا ایک, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا لٹریری فگر ہے. اس نے والٹائر از ان فیکٹ اقبال آف فرینچ, فرانس کا جو ہے نا وہ اقبال ہے. تو والٹائر نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت نیگیٹیوٹیز کہی ہیں. اس کی اگر کتاب اور اس کی اگر تھیسس پڑھیں, اگر جو اس نے پیش کیے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, تو ہی از ون آف دا گریٹسٹ پولیمسسٹ آف دا ریسنٹ ورلڈ, ریسنٹ پاسٹ. بہت بڑا پولیمسسٹ ہے وہ. اچھا, اس کا ہم چونکہ اس کی جو ہے نا جو تھاٹس ہیں وہ ہمارے پاس اس فارم کے اندر رہتے ہیں جو بڑی ریولیوشنری ہیں, جو پولیٹیکل نیچر کی ہیں, تو ہمیں وہ ڈیفینیٹلی اس فارم کے اندر تو یاد رہتا ہے. لیکن اس کی ادر سائڈ آف ہز لائف, دیٹ از ان فیکٹ ٹوٹلی you see under the corporate for all of us. تو اس کو بھی تھوڑا سا اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نیگیٹیوٹیز کریٹ کی ہیں. یہ بھی دیکھیے نا کہ ابھی لیٹسٹ آپ کے پاس کیا ہے کہ فرانس کے اندر چارلی ایبڈو کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ فرانس جو ہے نا وہ ہوم آف اسلاموفوبیا رہا ہے ان دا ہسٹری ایز ویل. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ فرانس میں آج جو کچھ چارلی ایبڈو کے اندر تیسری مرتبہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کو انہوں نے پیش کیا ہے, تو وہ ایک چھوٹا سا فورٹ نائٹلی نیوز پیپر جو کہ ریلیجیس سٹائر پہ بیسڈ ہے, you know it has become a big newspaper now just because of it کہ اسلام کے حوالے سے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ نیگیٹیوٹیز جنریٹ کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس نیگیٹیوٹیز پہ ہم مسلمان سارے ریئیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اس ریئیکشن کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی بڑھ جاتی ہے, ان کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے. وہ چھوٹا سا نیوز پیپر جو کسی ایک کرائے کے کمرے میں ایک کمرے کے اندر بیس کرتا ہوا تھا, آج اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایک بہت بڑی بلڈنگ بن چکی ہے جس کے اندر وہ لوکیٹڈ ہے. یہی فورٹ نائٹلی نیوز پیپر. Why does not in fact he go for criticism of something like that about Christianity and about Judaism? یہودیوں کے متعلق اور ان کے چند ایک لوگوں کے متعلق جب انہوں نے کام شروع کیا تھا اور اس قسم کی سیٹیریکل انہوں نے پرووائڈ کرنے کی کوشش کی تھی, تو that created havoc for them over there and they had to remove, you see, سیک کر دیا تھا انہوں نے اپنے ان رپورٹرز کو اور ان پروڈیوسرز کو جنہوں نے یہ چیزیں پروڈیوس کی تھی. لیکن جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے, اسلام کی بات ہوتی ہے, تو انفارچونیٹلی ایون ان کا ایمانوئل میکرون بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ جو کچھ لکھا گیا وہ ٹھیک ہے اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اور اس فریڈم آف ایکسپریشن ہمارا موسٹ چیریش رائٹ ہے, and we would not like to sacrifice this only on this that the Muslims would like to shout against this. تو یہ باتیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو this is very unfortunate کہ جو کچھ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہوتا آ رہا ہے وہ کوئی آج سے نہیں ہو رہا, وہ بہت پیچھے سے اویلیبل ہے. بڑا لٹریچر اس پہ پروڈیوس ہو چکا ہے. اس لٹریچر کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک کتاب کا ریفر کروں گا. وہ کتاب انفارچونیٹلی جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو بھی اچھی کتاب ہمارے اسلام کے حوالے سے اور خلاف لکھی جا رہی ہوگی, آپ دیکھیں گے کہ وہ کتاب جو ہے نا وہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوگی. تو یہ بک ہے ان فیکٹ اسلام اینڈ دا ویسٹ, an image in the making by Norman Daniel. Islam and the West, an image in the making by Norman Daniel. اچھا, نارمن ڈینیل نے جب یہ کتاب لکھی تھی تو اس کتاب کے اندر آپ کو ایک بہت بڑی آرکائک لٹریچر کی آپ کو ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کو اس میں ایسی چیزیں ملیں گی جو اسلام اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہی گئی, اور پھر اس کے بعد آج تک ہم نے اس پہ کام نہیں کیا. میں ہمیشہ یہ کرپ کرتا ہوں کہ میڈیا کیوں کیری کرتا ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کو جو بھی میں آپ کو بتا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, یہ جو ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے, ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ we in fact let the western media to carry those arguments that was constructed 100 and 200 and probably 1400 years back. These were in fact the arguments which were constructed by the elite of the different religious ideologies against Islam, Prophet sallallahu alaihi wasallam and Quran. We never in fact rebutted them. We never created and challenged them. مثال کے طور پر جو کچھ پیٹر دی وینریبل لکھ رہا تھا, تو پیٹر دی وینریبل, who was Peter the Venerable? Peter the Venerable was in fact elder of Christianity. کیا آپ کسی مولوی کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کرسچینٹی کو فیور میں بات کرے گا؟ وہ اگلے دن بیٹھ بھی نہیں سکتا وہاں پر. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کسی ربی کو کہ وہ مسلمانوں کے حوالے سے اچھی بات کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا یہ چیز. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہم ریسرچ کی ٹرم میں کہتے ہیں ایگزیالوجیکل جو انڈر پیننگز ہیں یا کنیکشنز ہیں, who is writing on who. اگر میں ایک مسلمان ہوں اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھ رہا ہوں تو میں سیرت کی طرف جاؤں گا نا. تو یہ بڑی نیچرل سی بات ہے. تو once they are in fact writing something about their you see competing religion, تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی
کسی پولیمکس کے بغیر ہو. پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹائم کون سا تھا, اس ٹائم کے اندر آپ دیکھنے کی کوشش کریں, وہ ٹائم انفیکٹ ٹائم ہی جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف اس قسم کی چیزیں چل رہی تھیں, کروسیڈز چل رہی تھیں, اور اس کے اندر جو کچھ جنریٹ ہوئی ہے وہ آج بھی سارا کچھ ویسٹرن میڈیا کوٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا, ایک تو مطلب یہ بات ہے اگر ہم کاش کہ ہمارے پاس بھی یہ لٹریچر ہو تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پہ بیٹھ کے جہاں پہ ہم کچھ پروڈیوس کر سکتے ہیں وہ شاید کس قابل ہوں اور ہم کو پروڈیوس کر سکیں. انفارچونیٹلی میں آپ کے ساتھ یہ پرسنل چیز شیئر کر رہا ہوں, میں نے جو بھی اسلاموفوبیا کو اچھی چیز پروڈیوس کی ہے, I have in fact always settled myself in those places where this literature was generated. آپ کو یہ بورڈ لینڈ لائبریری آپ کو ملتا ہے, آکسفورڈ کی لائبریری میں ملتا ہے, آپ کو کیمبرج کی لائبریری میں لٹریچر ملتا ہے, آپ کو یو ایس کی لائبریریز میں لٹریچر ملتا ہے. یہاں پہ جہاں پہ ہم بیٹھ کے اگر یہ کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو یو ول ہارڈلی فائنڈ اینی لٹریچر انفارچونیٹلی جو کہ اس قسم کی چیزوں میں آپ کو ہیلپ کر سکے. تو اسلاموفوبیا میں کہتا ہوں کہ لٹریچر کے اندر ہمیشہ اویلیبل تھا اور اسلام کی برتھ کے بعد یہ اویلیبل ہونا شروع ہو گیا تھا. اب آتے ہیں ذرا اس ماڈرن ٹائمز کے اندر کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہت زیادہ. دیکھیں یو ایس کے اندر آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ پچھلے 2 سال کی میں بات کر رہا ہوں, اگر پیچھے اگر ٹریس کریں تو شاید بہت زیادہ ہوگا, کہ کتنی مساجد کو جلا دیا گیا ہے. اینی آئیڈیا؟ کسی کو آئیڈیا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں امریکہ کے اندر, صرف اسے میں بات کر رہا ہوں, ہاؤ مینی ماسک ہیو بین برن ڈاؤن؟ کوئی آئیڈیا, کوئی ایسے رفل ایسٹیمیٹ دے دیں. 10 سر. اب 2018 کے پہلے 4 ماہ میں 10 سے زیادہ سر جلا دی گئی. پہلے 4 ماہ میں 2018 میں ٹیکسس میں ہو گیا, باقی جگہ پہ. اور میرا ایک پورا کا پورا ایک چینل ہے یوٹیوب پہ, اسلاموفوبیا میڈیا ڈسکورس, جس کو میں ان چیزوں کو واچ کر رہا ہوں اور اس پہ یہ چیزیں ڈال رہا ہوں. اسلاموفوبیا میڈیا ڈسکورس, اگر آپ یوٹیوب پہ یہ چینل فالو کریں تو آپ کو یہ چیزیں پھر ملتی بھی رہیں گی. اور پیچھے جو کچھ جتنی مساجد جلائی گئی ہیں, میں نے کوشش کی ہے کہ ہر لیول پہ ان کو کاؤنٹر کیا جائے. تو آپ کو اندازہ ہوگا میرے خیال کے مطابق ان لاسٹ 2 years ٹائم جو صرف اور صرف یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو مساجد جلا دی گئی ہیں ان کی تعداد کو 40+ ہے سر. 40+ mosques have been burned down. Achha, these were arson attack. You see, arson attack means that these have been consciously with an effort by someone to attack a place and burn it down. This was an arson attack. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز وہاں پہ رکھ دی جس سے وہ یعنی گیس کو چھوڑ دیا تو کسی نے غلط طریقے سے اس کو, نہیں, this was something like you see bombing. تو arson attack سے مراد ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ایک باقاعدہ پلیس کی گئی اس قسم کی ایفرٹ جس میں انہوں نے مسجد کو برن ڈاؤن کیا. اچھا, ایک اگلی بات میں آپ کو امریکہ کے حوالے, میں ابھی اس دنیا پوری گھومتے ہیں نا اس پہ, اگلی بات میں امریکہ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو you would be surprised to know that even no less than FBI is reporting that there are more than 872 hate groups are operating in the United States. 872 hate groups are operating in the United States, and these hate groups are in fact targeting Islam, Muslims and Muslim leaders and everything that in fact talks about Islam and Muslims. That is in fact in multiple fashion they are trying to in fact attack Islam. کہاں سے فنڈنگ آتی ہے؟ Is there anybody who has to check it? Because they are to feed media as well. Whatever they are producing, they are in fact making part of media as well. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے CNN, no less than CNN جیسا میڈیا میں آپ کو بات کر رہا ہوں, وہاں پہ ایک سینیٹر بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے کہ we have to declare Muslims kafir in the United States on the same analogy that their Quran declare us kafir. You see? So this is the kind of discussion you see is going on there. And within that same discussion he was saying, so we have to in fact exterminate Muslims once they are going beyond 10% of the total population of that city. Because if they grow more than 10% of the society, then they become a very big threat for the rest of the 90%. And this is what you see, discussion is going on CNN. Who's sponsoring them? Who is in fact who has made him so hateful about Muslim and Islam? میں ایک اور میڈیا کی ٹاک کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں. Again, this was done by a senator. یہ آپ سب لوگوں کے لیے انفارچونیٹ ہوگی یہ بات, لیکن آف کورس ہمیں جاننے کی ضرورت ہے ان سب چیزوں کو. When he was saying, اب یہ الفاظ ذرا ان کے سنیں, he was saying in his discussion, Muslims are rats.
Muslims are rats in our system. I hope you would all understand that rat और mouse के अंदर क्या फर्क है. Because rat जो है ना वो है जो ताउन फैलाते हैं, मोटे वाले साइज का होता है. माउस छोटे होते हैं जो हमारे घरों के अंदर रहते हैं. तो रैट जो है ना जब किसी को कहा जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत डेरोगेटरी टर्म है रैट. किसी ह्यूमन बीइंग को जब रैट्स कहा जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत बड़ी गाली दे रहे हैं उसको. So they were saying that Muslims are rats in our system. अगली बात उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब के लिए अफसोसनाक भी है. He was saying that if my child is bitten by a rat in my house, I will kill all the rats available in my house without going for any kind of dental analysis that what particular rat has in fact bitten my child. Understand? वो कहते हैं मैं सारे चूहों को मार दूंगा इसलिए कि मैं किसी को डेंटल एनालिसिस के लिए नहीं जाऊंगा कि किस पर्टिकुलर रैट ने किया था और मैं उसी को मारूं क्योंकि उसने मेरे बच्चे को काटा है. If one Muslim commits a crime, if one Muslim is in fact an offender, so it means that all Muslims are like that. So he was in fact treating at us like that. ये हमारे मुतालिक लैंग्वेज है जो उनके मीडिया के अंदर इस्तेमाल की जाती है. मैं आपको no less than Wall Street Journal की बात कर रहा हूं, which is in fact the world renowned newspaper and the most influential one probably. I don't think the most anything is most influential, more influential than Wall Street Journal of the United States. And the headline in the Wall Street Journal, in the backdrop of innocence of Muslims, if you probably remember that, I will recall it as well. वो ये कह रहा है, अपनी headline में कह रहा है कि Islam is a cancer. And this was in fact statement given by whom? Given by Nakola Besley Nakola in 2014. When he was calling that Islam is a cancer, and they made it a banner headline in their newspaper. This is something going on in the Western media about Muslim Islam, and nobody is there to rebut it. No Muslim leader is saying that how dare you can write anything like that. Nobody is there to go and purchase all the shares of Wall Street Journal from the Dow Jones, from the New York stock market, to destroy it completely. How big that organization would be. ये कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसको कितने $1 million की होगी, कितने $1 billion की होगी जो मुसलमान नहीं खरीद सकते इस न्यूज़पेपर को खत्म करने के लिए. जब आपका अल जजीरा कतर से शुरू होता है और उनको महसूस होता है कि this is something to rebut the Western discourses about Islam and Muslims, they immediately went over there and they purchased the whole media. हम क्यों नहीं ये काम कर सकते कि वेस्टर्न मीडिया के अंदर उनके रूपर्ट मर्डॉक ऑस्ट्रेलिया से उठ के पूरे अमेरिका का मीडिया खरीद सकता है, पूरे यूरोप का मीडिया खरीद सकता है. So why can't we do something like that being Muslims? Do we have anything? Do we lack something? In fact, that's called money. Money is in fact important. तो क्या मनी हमारे पास कम है? इतने मुस्लिम वर्ल्ड में सारी अमेरिकन बैंक्स हम पे चल रहे हैं, हमारे जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं, क्या उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस किस्म की कुछ है? क्या हमें यहाँ पर इस किस्म की कोई चीजें नहीं है जिसकी निस्बत से हम ये पूरी दुनिया के अंदर एक आप दिखा सके कि ये कुछ हो सकता है? Nakola Besley Nakola, I was giving example of it. He in fact produced a 14-minute trailer, and the name of the trailer of Innocence of Muslims. अब जरा इस चीज को मुझे यकीन है कि आपको याद होगा कि 2013-2014 में for 2 long years our YouTube was closed down. This was banned, completely closed था. YouTube बंद हुआ था और आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा 2012 और 2013 के अंदर हमारे यहाँ बड़े processions हुए थे, and only in Pakistan there were more than 25 people those who got killed in the processions. हमारी अपने ही लोगों की लड़ाइयों में कि पुलिस ने मॉब पे, क्योंकि वो मॉब they were interested to enter into the consulates और वो अमेरिकन कॉन्सुलेट पे अटैक करना चाह रहे थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारे यहाँ अपने मॉब में more than 25 people died, and all across the Muslim world more than 125 people died because of innocence of Muslims on YouTube. This was just a trailer. और उस ट्रेलर को बनाने वाला कौन था? यही बंदा था जिसको हम Nakola Besley Nakola कहते हैं. And he was in fact not as such a Christian, he was a crypto Christian from Egypt. और वो मुसलमानों के खिलाफ और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो उसकी नफरत थी, उस नफरत के तहत उसने वो प्रोड्यूस किया, अपलोड किया. अच्छा, अब क्या कहता है नकोला? अब ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला आ रहा है. नकोला ये कहता है कि I was paid $500
$500 million for producing this very short, what you call a trailer. $500 million usko pay kiye gaye the. And he is very categorically, this is something available on internet, you can search it by yourself. He very categorically is saying that Jewish organization in fact paid me these $500 million. And the one in fact who was मुझे अच्छी तरह से उसकी जो बाकी लाइफ है उसको मैंने फिर पढ़ा, तो वो छोटे छोटे क्राइम के अंदर कभी जो ना आइडेंटिटी थेफ्ट के हवाले से कहीं पे बैंक के फ्रॉड करके वो इस तरह जिंदगी गुजारता था और कई दफा उसको जेल हो चुकी थी और उस शख्स ने ये काम किया तो नाउ ही हैज बिकम अ मिलियनेयर और आज वो हंटिंगटन जो कि लॉस एंजलिस के साथ करके समंदर के करीब का इलाका है, आज वहां पे बड़ी लेविश बड़े बड़े फार्म हाउस के अंदर रह रहा है. The one who was in fact fighting for life because hunger was attacking him very severely. He is now enjoying a very peaceful and a very luxurious life. Just because of it that he started producing something light against Muslims and Islam. Pamela Geller की एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स से आप दे सकते हैं. टेरी जोन्स की एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो कुरान को बर्न करने के लिए हर 3-4 साल के बाद आ जाता है. Islamophobia has become an industry now, a very paying industry. It pays you to your nose. इतना पैसा इसके अंदर अवेलेबल है. You say something about Islam और even on social media आप किसी चीज को आप वहां पे डालते हैं तो क्या होता है? Immediately people started clicking you and of course what comes out of that? Every click counts. आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं. YouTube पे इस्लाम को मतलब कोई भी बात कहते हैं तो फौरी तौर पर वो हाईलाइट होना शुरू हो जाती है. तो अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत पेइंग इंडस्ट्री बन चुकी है और दुनिया के अंदर जो भी इस्लामोफोबिक चीजें कहेंगे वो फौरी तौर पर जो है ना वो प्ले अप की जाएंगी. अच्छा, और जब हमारे लीडर्स कहना शुरू करते हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कहना चाहते हैं तो दैट बिकम्स इन फैक्ट अ मीडिया टॉक और लोग फिर उसको बहुत ज्यादा देने की कोशिश करते हैं. फ्रांस की एग्जांपल भी किसी हद तक आपके पास आ गई है. अगर आप इसके अमेरिका के अंदर नॉर्थ अमेरिका के अगर कनाडा को आप लें, मुसलमानों के लिए बहुत बुरी सूरत हाल है. मस्जिद में सूअर के सर काट के फेंक दिए जाते हैं. मस्जिद में दाखिल होकर कुरान को पूरी तरीके से वर्का फाड़ दिया जाता है वहां पर. एंड ये सब चीजें अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा तादाद में अवेलेबल है. मसाजिद में लोग जब फ्राइडे प्रेयर पढ़ रहे होते हैं गाड़ियां उन पर चढ़ा दी जाती है. यही चीज आप अगर जर्मनी में जाएं, मैं फिर आपको थोड़ा सा यूरोप की तरफ लेके आता हूं. जर्मनी में अगर आप जाएं तो जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है जिसको पिगीडा कहते हैं. पिगीडा PEGIDA. आप नेट पे जाएं तो एवरीडे पिगीडा की जो एक्टिविटीज आ रही है वो आप देख सकते हैं. पिगीडा इनफैक्ट इसकी जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है वो ये बनती है कि पेट्रियाटिक यूरोपियंस अगेंस्ट द इस्लामाइजेशन ऑफ ऑक्सीडेंट्स और यूरोप. तो वो इसके लिए बकायदा मुहिम चला रहे हैं. 2014 यानी 2014 के अंदर दिस वाज अ स्मॉल सोशल मीडिया मूवमेंट. सोशल मीडिया मूवमेंट हैज बिकम नाउ अ सोशल मूवमेंट इन अक्रॉस द यूरोप नाउ. अब फ्रांस में भी उस पिगीडा का एक चैप्टर खुल चुका है. अमेरिका के अंदर स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ अमेरिका के हिसाब से बात हो रही है. तो ये मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर, यूके के अंदर, आई एम विटनेस टू दैट, कहीं पर पाकिस्तान में इस चीज को रिपोर्ट नहीं किया गया. टू माय डिसमे ऑनेस्टली कि जब 2018 में, मैं उस वक्त यूके में ही था, कि 2018 में पनिश अ मुस्लिम डे सेलिब्रेट किया गया. पनिश अ मुस्लिम डे में कोई एक मीडिया हमारे यहाँ पे बात करते हुए नहीं जा रहा कि देयर वर 3 डेथ ऑफ मुस्लिम्स and dozens of people were in fact stabbed. They got stabbed in the UK. मुसलमानों को खास तौर पर जो है ना वो रखा गया था कि आप उन इलाकों में ना जाएं या अकेले ना जाएं जहां पे आपको को स्टैब किया जा सकता है. पिछले कुछ अरसे में यूके के अंदर जो कुछ हो रहा है जिसमें मुसलमान मर्दों औरतों को जो है ना वो तेजाब के हवाले से आपने देखा होगा कि जहां भी वो मुस्लिम देखते हैं उस पर तेजाब फेंक देते. तो दिस इज समथिंग गोइंग ऑन ओवर देयर. ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक है अनफॉर्चुनेटली और वेस्टर्न मीडिया पूरी तरीके से उसको सपोर्ट कर रहा है. मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बात बताऊं कि जब ये वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पे स्टैबिंग ऑफ a few people over there जिसमें 4 लोगों की डेथ हो गई थी और मुसलमान डिक्लेयर हुआ था, and he was in fact but he was not from any Muslim world. वहीं कहीं था, कैंट का रहने वाला था और वो मुसलमान हुआ था
کتنا مسلمان تھا I don't know, لیکن وہ مسلمان ہوا تھا, but actually he was Brit. سب نے اسلاموفوبیا کو کہنا شروع کر دیا while he had his own problems with the government. تو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا وہ. اور اس کی نسبت سے کیا ہوا, یہی ٹرمپ تھا. ٹرمپ یہ کہہ رہا تھا کہ European media and the UK media is in fact playing this very important media down, which is in fact in terms of its severity, this is parallel to 7/7 bombing in London. اور اس کو میڈیا اس طرح سے اٹھا نہیں رہا, جبکہ امریکن میڈیا نے اس کو بہت زیادہ پلے اپ کرنے کی کوشش کی تھی. تو آئی مین ٹو سے کہ یہ ایک بہت پرابلمٹک ایریا ہے. میڈیا اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہا ہے, اس کی ہسٹری بھی ہر جگہ پہ پہنچی ہوئی ہے. اچھا, اب جو امپورٹنٹ بات جو لاسٹ پوائنٹ کے طور پر میں اس کو لینے کی کوشش کرتا ہوں, بیکاز آئی وڈ لیو سم ٹائم فار دی کوسچن آنسر ایز ویل. اسلاموفوبیا کے ڈفرنٹ فیسٹس ہیں. اٹس ناٹ ون اینڈ دا سیم ایوری ویئر. ہاں, the manifestations of Islamophobia are almost same everywhere. I mean, manifestations کیا ہیں, you are subject to some kind of, you see, criminal offense, racialized کیے جاتے ہیں, اسکول میں بچوں کو seclude کیا جاتا ہے, women those who are wearing hijab are having یا کوئی برقع وغیرہ ہے تو ان کے لیے مارکیٹس کے اندر, پبلک پلیسز کے اندر ان کے ساتھ پرابلم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. You feel problem in seeking job, and you are in fact not being given some kind of, you say, accommodation as a, if you go as a tenant, تو وہاں پہ بھی مسئلہ بنتا ہے, آپ کو جگہ نہیں ملتی, آپ کو لوگ دینے کی کوشش نہیں کرتے. مجھے بڑی زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکل ایگزامپلز میرے سامنے اویلیبل ہیں کہ جہاں پر جگہ حاصل کرنا کسی بھی ایسے یورپین کنٹری کے اندر اچھا خاصا مشکل کام ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے جو اس قسم کی جگہوں پہ جاتے ہیں. اور I have practically been exposed to these experiences. تو یہ تو تقریباً ایوری ویئر آلموسٹ سیم. لیکن جو چیز یہاں پہ ہے کہ یورپ کے اندر جو اسلاموفوبیا کی حالت ہے اس کی ہسٹورک ریزنز ہیں, اور کہیں پہ وہ پریجوڈس کی فارم کے اندر پائی جاتی ہے, کہیں پر ریسزم کی فارم کے اندر پائی جاتی ہے. You see, in France, this is racism. This is what you call it as a religious racism. جیسے ریسزم کا ہوم رہا ہے فرانس, سوری اسپین ریسزم کا ہوم آف ریسزم رہا ہے, اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے حوالے سے بڑی ہسٹری اویلیبل ہے. ایون جب 1492 میں کولمبس امریکہ کی طرف گیا تھا, وہ واپس آیا تھا, تو he came up with some Negroes from there. So people started calling them, they have certain habits which are very similar to the Muslims living in Spain. اور پھر انہوں نے on the basis of ان کو Moriscos کا نام دیا جاتا ہے. Those Muslims who were living in Spain in certain areas, they were declared as Moriscos. And those who were coming from United States with Columbus at that point in time, they were given the title of mestizo. ان دونوں کی جو etymology ہے اور meanings کے حوالے سے they are somehow, you see, closer to each other. اور پھر آج کی جو ماڈرن ٹرم کے اندر یہ میسٹیزز اور موریسکس, ان کے لیے ایک ٹرم استعمال ہونا شروع ہو گئی کچھ عرصے کے بعد. دے آر ٹوگیدر ان فیکٹ مورز, MOORES, دے ڈکلیئرڈ مورز. اب اسی مورز کو آج بھی اسپینش کے اندر نیگیٹیوٹی, ایک گالی کے طور پر لیا جاتا ہے, اور اسی مورز سے ہی آپ کی انگریزی کی ٹرم یا لفظ استعمال ہوتے ہیں, مورونز ہم استعمال کرتے ہیں. Oh, they morons. So this morons word is in fact, it has linkage with the mestizos and moriscos and Moors from Spain. تو یہ بڑا جسے آپ کہتے ہیں کہ لٹریری طور پر بھی آج کی جو ماڈرن لٹریچر ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے. تو اسپین, یورپ بھی اس قسم کی چیزوں سے مبرہ نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ایک بندہ بریوک نام تھا اس کا. ایون اسکینڈینیویا کنٹری کے اندر مسلم جب 12 ربیع الاول کا جلسہ تھا یا اس قسم کا کوئی جلسہ تھا, when they were together, he took a gun, killed them. More than 70 people died in just one crowd. I'm not talking more than 3 years back. بریوک کا واقعہ آپ کے سامنے, ڈنمارک کا واقعہ ہے, یہ آپ کے سامنے ہی ہوگا. اور اس کے بعد جو سوئٹزرلینڈ کے اندر اور پورے اسکینڈینیویا ورلڈ کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے رولز ریگولیشنز بن گئے ہیں. These are very common and talk of the towns these days everywhere. چائنا کے حوالے سے آج تک کوئی بات نہیں کرتا. میں جو آپ کو اسلاموفوبیا ڈیبیٹس کا آپ کو میں نے ایک چینل کا بتایا ہے, I have discussed very deeply that how Islamophobia is on the rise in China. Australia is another example. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو پیو رپورٹ ہے جو امریکہ سے رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے زیادہ پولیمیکل, سب سے زیادہ نیگیٹو آسٹریلین میڈیا ہے اباؤٹ مسلم اینڈ اسلام, جس کی وجہ سے وہاں پہ مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل صورتحال بنتی جا رہی ہے دن بدن.
हमें तो ये नजर आता है ना कि न्यूजीलैंड के अंदर एक बड़ा आइसोलेटेड इवेंट हुआ है, वहां पे एक शख्स जो मस्जिद में अंदर जाता है और फिर वो गन लेके, और आप उस गन के ऊपर वो सारी चीजें देखें ना, वो सारी हिस्टोरिक उसने हिस्ट्री दी हुई थी। तो वो अगर आप उठा के देखें तो इनफैक्ट ही वाज ड्रिवन बाय द हिस्ट्री, एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम हिस्ट्री, एंड ऑन दैट इनफैक्ट ही वाज ट्राइंग टू किल मुस्लिम्स देयर। और वो 50 एक मेरा ख्याल है मस्जिद 50 मुस्लिम्स डाइड देयर, दे वर you see subject to terrorist attack, and nobody was calling them as terrorists. They were considering him as a lunatic, the one who is mentally sick, and that's it. So unfortunately इस किस्म की जब मुसलमानों के हवाले से बात होती है तो उनको मेंटली सिक की बजाय उनको इस्लामिक टेररिज्म का नाम दिया जाता है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। इस्लामोफोबिया की हिस्ट्री, उसकी पिक्चर, उसकी जो ओवरऑल सीन है बहुत बड़ा है। आई हैव टेकन 1 hour, तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि इसमें आगे बढ़ते जाऊं और फिर आपके लिए क्वेश्चन आंसर की कोई गुंजाइश ना रहे। तो आई वुड स्टॉप माई सेल्फ एंड आई होप कि सम अदर पॉइंट्स दैट आई हैव इन माइंड, आई होप वी वुड बी एबल टू डिस्कस देम ड्यूरिंग क्वेश्चन आंसर। Sir, this is Shahab. Welcome, sir. Thank you, sir, for this enlightened talk on Islamophobia. Sir, as you said that Islamophobia it's not a new term. It's since inception of the Islam, that when it's after the very birth of Islam, the pagans and the Arabs, they were against it, and because they were thinking it against their own religion, Judaism and Christianity. But sir, as you see that during the recent past, there is a surge in Islamophobia in the Europe. So do you see any linkage with this surge and the 9/11 type incidents, or these have no linkages? It's because it's some political agenda behind it. Actually, sir, this is something very important that most of the time the people talk about it, that the right wing is on the rise in United States and of course in parts of Europe. So right wing is there, and some of the people, those who do not actually belong to right wing, they are now declaring themselves as right wing. Reason being that they feel that the right wing is the winners now. I'll give you some examples. For instance, in her first elections, Angela Merkel was from Germany, of course. She was saying that Muslims belong to Germany and they are our asset, and we respect their values and their systems and all these. This is the first time when she was contesting election. So she was saying it like that. But during second time, of course, this was the time when the right wing was on the rise. Even United States and France and Scandinavian countries, they were not prone to the right-wing wave that was spreading across the Europe. So she changed her narrative. So what was in fact the latest narrative that she was in fact inclined towards? She was saying that Muslims are living in Europe, so they have to behave like us. If they do not behave like us and value our value system, they have no place in Europe and they have no place in Germany. So altogether, you see, the narrative was changed in 2 elections. How did it in fact change? This was in fact kind of wave that was there. Okay. Now, second important thing is there any kind of connectivity of the past with the present? I mean, whatever is there about Muslims and Islam in European countries at this point in time, do we find any connection with the past when Islam was considered as an enemy to the Christianity and Judaism? Yes, I think the same narrative. This is what I was saying, that the narratives that are being built and the things that have been talked about. For instance, what is going on in France now? I can quote you that the same rules and regulations were enacted in France in the 13th century. You see, वहां पे बहुत इससे भी बुरी बात थी, क्या थी? मुसलमान, they have to look like Franks. लफ्ज इस्तेमाल करते थे Franks. So they have to look like Franks, they have to wear like them. दूसरी बात ये कि they will not offer Friday prayers. And this was in fact a rule, this was given at that point in time, and the king, Louis something, उसका नाम था Louis X, ये कौन था पता नहीं, मैंने किसी किताब में उसको मेंशन किया है. He was saying that on Fridays, during the Friday prayer time, no home will close their doors. I mean, no Muslim would close their doors of their homes, because they were feeling and they were fearful that the Muslims
in some, you see, houses, they were together and offering prayer in a Jamaat fashion. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تک, اور پھر دوسری بات یہ کہ those who are to check them, they don't need to have this kind of, you see, permission from the state whether they can enter into a Muslim home without permission or not. یہ چیزیں وہاں پہ کی گئی. مسلمان جو ہے نا وہ کوئی برقع نہیں کریں گے, کوئی حجاب نہیں کریں گے, اور یہ فرینکس کی طرح ہی لوک لائٹ ہوں گے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے انہوں نے ان کے لیے جو ہے نا وہ اسپیشل جو ہے نا وہ ٹریننگ کی کام کر دیا تھا کہ کوئی گھروں کے اندر قرآن مجید نہیں پڑھے گا. No children will be at home. They will have to be in the schools. یہ ساری چیزیں آج موجود ہیں. آج اب سے 2 ہفتے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ 2 ہفتے پہلے میں جو نئے فرانس کے ریگولیشن اباؤٹ مسلمز آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ مساجد کی پروفائلنگ کی جائے گی, برقع اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ بین کی جائیں گی, برکینی وغیرہ یہ ساری چیزیں بین ہوں گی. مسلمانوں کے نام کے حوالے سے بھی اب پرابلم آنا شروع ہو گیا ہے, اور جو مساجد ان کے ہاں unregistered ہیں they are to be demolished. یہ سب چیزیں اس وقت بھی موجود تھیں کہ مساجد کو چرچ بنا دیا گیا تھا اور یہ چیزیں بنا دی گئی تھی. تو آج بھی اس میں کہتا ہوں کہ وہی اسی پیٹرن پہ کہ ان کے قوانین کے اندر جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں نا, مجھے ایسا لگتا ہے وہ کٹ پیسٹ کر دیا گیا ہے. جو چیز 30th سینچری کے اندر 12th سینچری کے اندر کی جا رہی تھی وہ آج 21st سینچری کے اندر ویسٹ کے اندر ہو رہی ہے. تو I see a clear linkage between the two. I mean the steps that are being taken and the way these are being taken are almost similar to whatever was there in 12th century, 14th century and before that. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Assalamu alaikum, sir. This is Asad Chatta. Thank you very much, Dr. Sir, for your insightful talk, sir. Sir, what we see today, the plight of Muslims around the world in education, in science, in their political, social, cultural lives, I mean, it's miserable, it's pathetic, and they are far behind the modern new world. I mean, in the competitive world, they are lagging far behind. So, sir, when we talk about Islamophobia, sir, اب اگر پاکستان میں بیٹھ کے سر میں مطلب اگر میں کوئی بات کروں, مجھے ٹرمپ اچھا نہیں لگتا, مجھے امریکہ کی پالیسیز اچھی نہیں لگتی, اب یہی بات یو ایس اے میں بیٹھ کے کوئی یو ایس کرسچین یہ بات کرے سر, تو مطلب یہ سر چلے اس کی بات تو ٹھیک ہے, وہ ایک مطلب امریکہ میں سپر پاور کنٹری میں بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ بات کر رہا ہے. اور مطلب اب میں پوچھنا سر یہ چاہ رہا ہوں کہ مطلب اس سینیریو میں یہ اسلاموفوبیا جو ہے یہ مطلب کس حد تک ریلیونٹ ہے؟ آئی مین ہم تو آلریڈی بڑے ڈاؤن ٹراڈن ہیں, پیچھے ہیں, اور ہماری حالت تو ویسے ہی بہت بری ہوئی ہے سر. تو مطلب یہ اگر ہم سپر پاور ہوتے, ہم ایون اگر ہم امرجنگ پاور بھی ہوتے تو یہ چیز جو ہے ہم مطلب اس کو دیکھتے. اس سارے سینیریو میں سر آپ وے فارورڈ کیا دیتے ہیں کہ مطلب ہمیں کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے؟ بہت انٹرسٹنگ. آپ کی اس سوال کے علاوہ بھی ایک جو ہڈن کوشچن تھا نا آپ کی اس بات میں, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وی آر آلریڈی ڈاؤن ٹراڈن, سو وائی دے آر فیئرفل اباؤٹ اس. کہ جب ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, نہ ہم پاورفل ہیں, نہ ہمارے پاس کچھ ایسے ریسورسز ہیں جو کہ شاید اگر ہم یوز کریں تو وی کین میک دیم ڈیمین اور وی کین ڈیفیٹ دیم ان ورلڈ پالیٹکس اور آل دیٹ. تو پھر ایسی صورت میں وائی دس کائنڈ آف فیئر از دیئر؟ آئی تھنک فیئر از ویری جینوئن. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم جس طریقے سے ان ویسٹرن ورلڈ کے اندر آپ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ یو کے اندر آپ ایگزامپل لیں کہ یو کے کتنے شہروں کے میئر جو ہے نا وہ مسلمان ہیں. You see, they cannot think of it that Muslims are mayor of their very important cities like even London. تو ان کے لیے یہ پرابلمٹک بات ہے کہ یہ تو اسلام کو اس کا مطلب پھیلا جا رہا ہے. You remember that in 2008, not too far from this point in time, this was under discussion that Sharia law should be imposed in London. اب لنڈن کی جو سینٹ ہے اس کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ شریعہ لا کو پروپوز کیا جا رہا ہے. دس از پرابلمٹک اینڈ فیئرفل ود دیم کہ کیا ہو رہا ہے. مسلمان آ رہے ہیں اور مسلمان جو ہے نا یہاں پہ شریعہ لا کی بات کر رہے ہیں, اگرچہ کہ یہ کوئی بہت ڈیولپڈ لوگ نہیں ہیں, لیکن ریلیجن از ان فیکٹ ویری فاسٹلی اسپریڈنگ ان آور سوسائٹیز.
اسلام سب سے زیادہ پھیلا جانے والا ریلیجن ہے ان کے ممالک کے اندر. ان کے پاس اسٹیٹسٹکس ساری کی ساری آ رہی ہیں. نیو یارک کے اندر شریعہ لا پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, تو کیا ان کے لیے فیئرفل نہیں ہوگا؟ مجھ سے یہ بات امبیسڈر ٹو فرانس, فرینچ ایمبیسڈر ان اسلام آباد, کسی کانفرنس میں ہم اکٹھے تھے تو وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ ایک خاص چیز بتائیں جو مجھے ہیلپ کرے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ اسلام اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے, کیسے پھیل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وین آئی واز اے ینگ چائلڈ, آئی ایم فرام پیرس, اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ آئی اسٹل ریمبر دیر ور ناٹ مور دین 20 mosques, جو کہ اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ اسٹیٹسٹکس ہیں, ناٹ مور دین 20 mosques ور دیئر ان پیرس اونلی. آج وہاں پر مور دین 125 رجسٹرڈ mosques ہیں. یہ اب فیئرفل تو ہے نا سر. آپ کے یہاں اگر چاروں طرف چرچ ابھرنا شروع ہو جائیں, اسی اسلام آباد شہر کی اگر آپ کی ایگزامپل لیں, جہاں پہ ایک چرچ 47 سے پہلے تھا, آج بھی وہی چرچ ہے, کوئی نیا چرچ آپ کو دیکھنے میں نظر نہیں آتا یہاں پر. تو دے آر فیئرفل کی کیا ہو گیا ہے کہ 20 ماسک سے لے کر آج ہمیں جو ہے نا وہ 120-125 ماسک نظر آ رہی ہیں صرف اور صرف پیرس کے اندر, ناٹ ان انٹائر فرانس. یو کے میں بھی یہی بات ہے. ایون بریڈ فورڈ کو بریڈستان کہنا شروع کر دیے ہیں. لٹل مکہ کا نام لیا جانا شروع ہو گیا ہے سرٹن پلیسز ان یورپ. اب وہاں پہ لٹل پاکستان کا نام بھی لیا جاتا ہے. تو دے آر ویری فیئرفل. میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے اندر ایک ہسٹوریکل بات ہے کہ جب آج سے کوئی میرا خیال ہے کہ 1820 یا 1822 کی بات ہے کہ اب شکاگو میں کائرو اسٹریٹ میں پہلی مسجد بنی تھی. پہلی مسجد آج سے کوئی 1820-1825 میں شکاگو میں کائرو میں بنی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر. تو وہ پرابلمیٹک نہیں تھی. پرابلمیٹک کب ہونا شروع ہوئی؟ وہ پرابلمیٹک اس وقت ہونا شروع ہوئی کہ جب وہاں پہ جمعہ نماز شروع ہونا شروع ہو گیا اور مسلمان اپنے خاص لباس کے اندر آنا وہاں پہ شروع ہو گئے. That created huge problem for them. تو فیئر جو ہے نا وہ ان بلڈ بہت سارے ایکشن سے آپ کو نظر آئے گا اگر آپ ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر چلے جائیں. ایون ابھی لیٹسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آسٹریلیا کے اندر جو ان کا ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ ڈائیورسٹی ہے, اب انہوں نے اس کا نام جو ہے نا امیگریشن ہی رکھ دیا, ڈائیورسٹی ہٹا دیا. ہمیں ڈائیورسٹی نہیں چاہیے کیونکہ ڈائیورسٹی کے نام پہ مسلمان ہی سارے آ رہے ہیں یہاں پر. اب میں یہ آپ کو بڑی لیٹسٹ بات بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے ویسٹ کے اندر. تو فیئرفل ہے تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. اب آگے کی طرف ہم جاتے ہیں. واٹ از وے فارورڈ؟ دیکھیں سر, وے فارورڈ یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو بھی تھوڑا سا آپ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یار ویسٹ کے اندر جب رہتے ہیں تو ہمیں ویسٹرن سٹائل کے اندر تھوڑا سا رہنے کی ضرورت ہے. ہم نے وہاں پر گیٹوز بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے اسٹریٹس آپ میں سے, میں آپ کو بلکہ ریکویسٹ ضرور کروں گا یو کے نیکسٹ ٹائم آپ وزٹ کریں تو سم آف دا پلیسز وچ آر ویری پیکولیئر ٹو اس, جیسے فار ایگزامپل گلاسگو کے اندر آپ جائیں, وہاں پر ایلیسن اسٹریٹ ہے. یہ ایلیسن جو ہے نا وہ ایلیسن گورے والا نام ہے, اس کو علی سن اسٹریٹ بنا دیا گیا ہے جناب. اور اس کے اندر آپ کو گورا نظر ہی نہیں آئے گا اور سارے کے سارے ہم وہاں پہ نظر آئیں گے اور اپنے سٹائل سے وہاں پر رہتے نظر آئیں. ایسا لگتا ہے کہ جہاں پر نا وہ یو کے میں آپ ہیں نہیں, آپ فیصلہ آباد کے کسی بازار میں پھر رہے ہیں وہاں سے. اب جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں ہم اس قسم کے گیٹوز بنانا شروع کر دیتے ہیں. مساجد کے مینارے ہمارے لیے میرا خیال ہے نماز سے زیادہ امپورٹنٹ بن گئے ہیں کہ جہاں پہ جائیں گے ہم اپنے بڑی بڑی مناروں والی مسجد ضرور بنانی کہ دور سے نظر آئے. لوڈ سپیکرز ہمارے ہاں جو ہے نا بڑا ضروری ہے. پچھلے دنوں میڈیا کے اندر یہ بات آئی تھی کہ لوڈ سپیکرز میں جو مسجد میں اذان آتی ہے نا, they were calling it as a devil call. They called it as a devil call. تو یہ چیزیں دیکھیں نا, ہمیں اب تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں, ہم اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا ان سوسائٹیز کے اندر انٹیگریٹ کریں, اسیمیلیٹ کریں ان کے کلچر کے اندر. اچھا ایک بات. دوسری ایک بہت افسوسناک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیں سر, تعلیم جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ جب تعلیم میں آپ اوپر جائیں گے, علم یعنی تعلیم سے مراد یہ ایجوکیٹڈ ہونا نہیں ہے کہ آپ نے میٹرک کر لیا, ایم اے کر لیا, کہ آپ جو ہے نا وہ نالج پروڈیوسر ہوں. اب نالج پروڈیوسر جب تک آپ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تعداد میں زیادہ ہوتے جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی تعداد سے لوگوں تو خوف آئے, لیکن آپ سے جو ہے نا لانگ رن شاید وہ تعداد کو تو آپ ختم کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. How many Jews are there of the total population of world? They are 0.23%. 1% of the population بھی Jews نہیں ہے. They are 0.23% of the world. 0 point, huh? And how many Nobel Prize they were awarded? Out of
total 900 Nobel Prize that have so far been awarded, more than 200 have been awarded to Jews only. 900 में से 200 Jews ले गए हैं. हर स्कूल ऑफ थॉट आपको जो है ना वो Jews के पीछे रहते हैं. शिकागो स्कूल ऑफ थॉट, बर्मिंघम स्कूल ऑफ थॉट, आप न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ थॉट, आप किसी भी स्कूल ऑफ थॉट किसी भी सब्जेक्ट के अंदर चले जाएं, आपको पीछे Jews बैठे हुए नजर आते हैं. नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं. तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम मुसलमान कितने हैं तादाद में सर? हम मुसलमान इनके बिल्कुल उलट यहूदियों के 23% to 25% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन है. वो 0.23% है, हम 100 टाइम उनसे ज्यादा होके 23 or 24% of the world population है. And you know how many Nobel Prize we have been so far awarded out of 900? Only 12. There is no comparison 12 and 200. And of course, there is no comparison between 0.23% and 23%. This is a huge comparison. And what made them so distinguished? आज वॉल स्ट्रीट पे जाएं तो किनका कब्जा है? ज्यूज का कब्जा है. नॉलेज के जिस स्कूल की तरफ जाएं, ज्यूज का कब्जा है. तो आई थिंक देयर आर रीजंस फॉर द मुस्लिम्स टू बी लैगिंग बिहाइंड. हमने अपने आप को यानी वे फॉरवर्ड आगे हमने अपने आप को मैं ख्याल है तालीम के मैदान में, रिसर्च के मैदान में क्या क्रिएशन है हमारी, क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी, तो ये हमें मेरे ख्याल है कि इंक्रीज करने की जरूरत है. आई होप कि जब ये इंक्रीज होगी तो फिर दुनिया में सिर्फ उसे हम तादाद की वजह से नहीं जाने जाएंगे, बल्कि अपने जो क्रिएशन ऑफ नॉलेज है उसकी वजह से भी पहचाने जाएंगे. सर May I please, sir? Madam Yes, Mariam, please. please. Shukriya, and thank you, sir. It was really very sensitive topic concerning to the sentiments and emotions of any religion. First, before doing a question, I have a request. You were referring to some thesis of 2017, and it was by Peter someone, yes. And you said if someone is interested, you can provide. I would request you if it is possible, so please. Sure, I can just send you an email. आप मुझे अगर आप email दे सके तो मैं अभी भिजवा दूँ. Do I say it or do I send the message as you say, sir? You can send the message. I think I will be sending you today, inshallah. No problem. So I'm sending through this link. I'm sending the message, so you can get my email. या फिर वो नूर से मेरा नंबर भी लिया जा सकता है. Okay, I will request Noor to give me the number so I can send you the thing. Sure. So now coming towards my question. So it is my observation since from my childhood. We read Islamic books, we read, Park Studies books, and we are just too much flooded with the knowledge of Islamic ideology. Council doing this. Just not being just a public servant, just being a normal human being. My question is, what Islamic Council ideology is doing? I feel there should be more people who have the knowledge, who are research oriented, and this should be converted into sort of a research center where they can have access to all those books, all those material, either it is a video or whatever it is, so they can, it must be okay banned for the rest of the public. I don't mind, but should have the access to those people who can create, some mechanism to combat it. You can give the rebuttals, or they can make strategies how to make something which shuns the idea of Islamophobia, which cannot be, completely disappeared, but at least they can produce some material in forms of the videos, in terms of the books, in terms of the articles, which should be of the international standard. One, I would love to have your take on it, and secondly, because this is like, because whenever if we study the Jews, if we study the Christians, and if we have the opportunity to watch their channels, they have so much propaganda about them, and they are ready, well ready with their scholars and everyone who can combat their anything criticism coming onto the religion. But on our side, unfortunately, I feel our Islamic scholar is not honest. To be honest, they should come forward, because we are not too much equipped with the knowledge. We know, okay, this is wrong, but they have the authority. They are the leader in terms of that. Secondly, I was reading in 2019, I remember there was some sort of channel, they were saying
that maybe with the collaboration of Turkey and Indonesia and Pakistan, but I don't know about the status. If you can please tell me about it. Is it working now? What is the status of it? Second thing is this. And thirdly, this is a comment, not a question. Again, my observation. I think we, being Muslims, are not equipped with the basic things of our Islam. Connection में कोई problem आ गई है ख्याल में. I think मेरे ख्याल नेट के connection क्या है. Am I audible? Sir, you are audible. Yes, sir. मेरा ख्याल है कि मैम के एक शायद कोई connection में कोई problem आ गई है. जी सर. मैं आहिस्ते से जवाब देना शुरू करता हूँ. I hope कि by that time she would be joining us back. बहुत इंटरेस्टिंग बातें मैम ने कही हैं. मैं मरियम का शुक्रिया कि उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं. Yes, since long I have been talking about it, that why we being Muslims are unable to do anything which could be considered as a, you see, institutionalized kind of, you see, response to the Western polemics about Muslims and Islam. And इसके हवाले से unfortunately हमारे यहाँ चाहे OIC का प्लेटफॉर्म है या इवन पाकिस्तान के अंदर जो हमारा प्लेटफॉर्म है, मुख्तलिफ लेवल के हमारे पास हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे पास आइडियोलॉजिकल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं. इस किस्म की लैब्स क्रिएट की जा सकती हैं, इस किस्म के रिसर्च सेंटर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, जहां पे हम सीरत चेयर्स तो इनफैक्ट क्रिएट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर. लेकिन कभी हम ये देखने की कोशिश करें कि वेस्ट में हमारे मुतालिक जो नेगेटिविटीज पाई जाती हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हमारे मुसलमान भाइयों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बनने जा रही हैं, तो उनके हवाले से भी हम कुछ कर सकें. तो दिस इज समथिंग वेरी सोरिंग अनफॉर्चुनेटली कि वी डू नॉट डू एनीथिंग इन दिस लाइन, ऑन दिस लाइन. मैं आपको एक बात बताऊं कि एक इस्लामोफोबिया डेस्क अवेलेबल है OIC के अंदर, जिसको इस्लामोफोबिया ऑब्जर्वेटरी डेस्क कहा जाता है, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ वेस्ट के अंदर इस्लामोफोबिया क्या हो रहा है उसकी बात तो की जा रही होती है, लेकिन इस्लामोफोबिया के हवाले से कोई कंक्रीट स्टेप्स उनकी तरफ से कभी नहीं आए. तो वो एक, जिसे आप कह सकते हैं, टोटली यूजलेस प्लेटफॉर्म है टू मी कि हम बड़े लेवल पे इस पे देख सकें. हाँ, अलबत्ता ये है कि हम इसको यूज तो कर सकते हैं. मेरा एक आर्टिकल है, Problematics of Islam and Muslims in the global media, Problematics of Image of Islam and Muslims in the global media, or towards developing a response strategy. ये मेरा आर्टिकल काफी ऐसा पहले पब्लिश हुआ है. तो इस आर्टिकल में मैंने एक्चुअली पूरा इस लेवल पे देखने की कोशिश की है कि जिसमें मैंने बताया है OIC को कि वो किस तरीके से वेस्टर्न मीडिया को काउंटर कर सकते हैं, वेस्टर्न मीडिया के नेगेटिव जो चीजें मुसलमानों के हवाले से बड़ी जिसे आप कहते हैं रिसर्च फैशन के अंदर की जा रही हैं, उनको हम काउंटर कर सकते हैं. मैम नहीं आ रही तो मैं अब वो चीजें आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा. देखिए सर, इस वक्त प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है? हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि इंफॉर्मेशन सर्विस एकेडमी में जो यंग ऑफिसर्स हैं, उनके साथ भी ये बात करते हुए कई मतलब ये बात कह चुका हूँ. काश के आप में से कोई, अल्लाह पाक आप में से सबको उस पॉइंट पे ले जाए जहां पे आप इस किस्म की चीजों को भी यहाँ पे करने की पोजीशन मिले. हम क्यों नहीं, अब देखें कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, आप यकीनन इस चीज को नहीं जानते होंगे कि बहुत सारी जगहों पे इनके जो हैंडलर्स हैं वो मुसलमान नहीं हैं, बट दे आर डिस्कसिंग इस्लाम. इस्लाम के अंदर कितनी औरतें आपकी बीवी बन सकती हैं, कितने जो है ना वो दाढ़ी का साइज होना चाहिए, इस्लाम के अंदर नमाज के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, इस किस्म की जो बिल्कुल इस्लामिक टेनेट्स हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस किया जा रहा है बाय सम मौलाना. कोई मौलाना है उसको डिस्कस कर रहा है, कोई आलिम है उसको डिस्कस कर रहा है, अहादीस के रेफरेंस से डिस्कस कर रहा है, कुरान की आयतों से डिस्कस कर रहा है, इस्लामिक इवेंट्स को डिस्कस करते हुए वो आपके साथ डिस्कस कर रहा है. आप इस ट्विटर हैंडल का और आप इस फेसबुक अकाउंट का जब IP एड्रेस निकालने की कोशिश करते हैं तो इजराइल से जा मिलता है. वो अमेरिका के किसी ऐसे घर से जाके मिल रहा होगा जहां पर कोई ज्यू बैठा होगा, मुसलमान नाम की चीज वहां पे नहीं होगी. Why we can't do anything like that? अब अगर आप उस डिबेट को अगर आप उठा के देखें तो उस डिबेट के एंड तक अगर आप पहुंचते हैं ना,
تو شاید ہو سکتا ہے کہ نماز بھی فارغ ہو چکی ہو کہ اسلام میں نماز کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اس ڈیبیٹ کے اینڈ پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزوں کو بالکل کمپلیٹلی ریبٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ یہ کوئی چیز ڈز ناٹ ایگزسٹ ان اسلام. اور وہ باقاعدہ اسلامک انٹرپریٹیشن دے رہا ہوتا ہے, تھاٹس کی انٹرپریٹیشن دے رہا ہوتا ہے, قرآنک چیزوں کی انٹرپریٹیشن دے رہا ہوتا ہے, اور اس کو حدیث کے ساتھ لنک بھی کر رہا ہوتا ہے. اب یہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بہت بڑے اور بہت آرگنائزڈ اور سسٹمیٹک فیشن کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. کون دیکھے گا اس کو؟ کیا پی ٹی اے دیکھے گی؟ کیا آئیڈیالوجیکل کونسل دیکھے گی؟ کیا یہاں پہ انفارمیشن سروس اکیڈمی کے اندر ہم کو ایسا اسکول بنائیں جو کہ پاکستان کے حوالے سے ایسی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ بھی ساتھ ہی ہم دیکھ لیں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں جو آپ لوگوں کے لیے بہت حیرت انگیز ہوگی, کیونکہ یہ دنیا اس پہ کام کر رہی ہے تو انہوں نے ہمارے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں. ٹویٹ جہاد میں یہ جو داعش اور آئیسس ہیں, they were recruiting people from Europe, اور پھر وہ فیملیز ہی جا رہی تھی اور ان کو جوائن کر رہی تھی. آپ کے پاس ڈھیر ساری ایگزامپلز آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں اخبارات کے تھرو, جس میں آپ کو مل رہا ہوتا ہے کہ فرانس کی کوئی فیملی جا کے انہوں نے داعش کو جوائن کر لیا. They were Christians and they were French and they were joining, and what was in fact becoming for them as a source that they were joining Islam. تو وہ سارے اس قسم کے جو ہے نا وہ ٹویٹ کے تھرو کانٹیکٹ میں تھے اس قسم کے جہادی ایلیمنٹس کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد وہ جوائن کر رہے تھے. اور جب اس کو پھر نکالنے کی کوشش کی گئی, ڈیپر انالیسس کیا گیا, تو جا کے وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا تو داعش وغیرہ اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے, یہ تو پھر کوئی اور گروپ ہے جو ان کو استعمال کر رہے ہیں. تو دس از اے ویری آرگنائزڈ کائنڈ آف تھنگ. آنیسٹلی میں اس کو بالکل اس فارم کے اندر نہیں لے سکتا کہ یہ کوئی بغیر کسی آرگنائزیشن کے ہو رہی ہیں. بہت سسٹمیٹیکلی بہت آرگنائز فیشن کے اندر ہو رہی ہیں. ان کا ریبٹل بہت ضروری ہے. جب تک یہ ہمیں کوئی ایسے سکولز نہیں بنیں گے, کوئی ایسے ریسرچ اسٹڈی سینٹرز نہیں بنیں گے, کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ان چیزوں کے حوالے سے ہمارے ڈیولپ کرنے کے حوالے سے چیزیں نہیں بنیں گی, اس وقت تک آپ یقین کریں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ کو ایگزامپل بہت سارے دے رہا تھا کہ more than 30% of the debates were being handled by 18 or 19 total handlers on Twitter. تو یہ کوئی ایسا تھوڑا ہے اسلام کے متعلق باتیں ہوتی ہیں اور وہ کسی خاص جگہ سے نہ ہو رہی ہوں, ہمارے دشمنوں کے ہاں سے نہ ہو رہی ہوں. انہوں نے تو اس قسم کے ٹرولز بٹھائے ہوئے ہیں جو اس قسم کے ڈسکشنز کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس یہ کوئی ایک میکنزم نہ ہو, کوئی ہم اس کو سمجھنے کے لیے کوئی سکولز ہم نہ اسٹیبلش کریں. ہمارے یہ ادارے میرے خیال میں انہوں نے ایگزامپل دی تھی کہ آئیڈیالوجیکل کونسل آف پاکستان, اب قبلہ اعظم صاحب ہمارے اچھے دوست بھی ہیں اور بڑا درد بھی رکھتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب درد سے بات نہیں بننی, اب درد سے تھوڑا سا آگے نکل کے ایکشنز کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. ہمارے پاس کیا ایکشن پلان ہے؟ پرائم منسٹر نے جس مریم میں بھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کر رہی تھی کہ پاکستان پرائم منسٹر اینڈ ٹرکش پرائم منسٹر اینڈ پرائم منسٹر آف Malaysia, yes, so they were discussing about Islamophobia countering channel. تو وہاں پر اس کے والے سے پروپوزل بنانے کا کہا گیا. تو میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتا ہوں حیرت انگیز طور پر. اچھا, this proposal was in fact given to 2 or 3 different departments. میرے خیال میں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی منسٹری کو بھی پروپوزل بنانے کے لیے کہ how to establish our what should be the modus operandi, کہ ایک کوئی ایسے چینل بنایا جائے. تو فارن آفس ہو گیا اور سملرلی ہمارے جو حساس ادارے ہیں ان کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا. تو لکلی جو ہے نا وہ بوتھ ریچ ٹو می کہ پاکستان میں اسلاموفوبک جو کام کر رہا ہوں اور اس حوالے سے میرے کچھ پیپرز بھی اویلیبل ہیں. تو ہاؤ ٹو اسٹیبلش دیٹ کائنڈ آف تھنگ. تو میرا وہاں پہ پوائنٹ آف ویو یہ تھا, اب کیسے کوئی ایسی چیز کی بات کر سکتے ہیں؟ وی ڈونٹ نیڈ اے چینل, وی نیڈ اے نیٹورک آف چینل. دیکھیں اسلاموفوبیا جو ہے نا وہ آپ کے پروگرامز کے تھرو بھی آ رہا ہے, آپ کے نیوز کے تھرو بھی آ رہا ہے, آپ کے گیم کے تھرو بھی آ رہا ہے, آپ کے ڈفرنٹ کائنڈ آف نریٹیوز جنریٹ ہو رہے ہیں. اسلاموفوبیا آپ بچوں کے گیمز اٹھا کے دیکھیں تو ہر دوسرا بندہ وہاں پہ جو ٹیررسٹ دکھایا جاتا ہے وہ مسلمانوں کی شکل میں دکھایا جاتا ہے. انٹرٹینمنٹ گالا کے اٹھا کے دیکھیں تو ہر دوسری مووی مسلمانوں کے اوپر بن رہی ہے اور مسلمانوں کو نیگیٹو فیشن کے اندر وہاں پہ دکھایا جا رہا ہے. اٹ از ناٹ دا وال اسٹریٹ جرنل اینڈ واشنگٹن پوسٹ اینڈ گارڈین اینڈ ٹیلیگراف they are discussing Islamophobia, they are in fact promoting Islamophobia. Islamophobia in the entertainment gala is more than 80%. ہم ایک نیوز چینل الجزیرہ ٹائپ بنانے کی کوشش کریں اور اس کی بات کریں, نہیں, ہمیں ایک بڑے ڈفرنٹ سسٹمیٹک اپروچ کے ساتھ جانے کی کوشش کریں جس سے ڈفرنٹ فرنٹس. اور کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے. کتابیں لکھنے کا کہاں یہاں پہ فنکشن ہم پرفارم کر رہے ہیں کہ جو اتنی نیگیٹیوٹیز جنریٹ کر رہی ہیں, تو نیگیٹیوٹیز کو آپ کو کسی سائنٹیفک لیول پہ ریبٹ کرنی ہے نا.
تو اس ریبٹ کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی ایسے اسکولز اویلیبل ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا آرگنائز اور بڑے لیول کی چیزوں میں میرا خیال ہے آپ جانا چاہیے ان کو، اور اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی اس قسم کی پالیسیز وضع کرنے چاہیے، اور ایک پراپر جسے آپ کہتے ہیں کہ اسکول آف تھاٹ جو ہے نا وہ جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلاموفوبیا کو ہم ڈسکس کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم خود ہی اسلام کے متعلق ایسی نیگیٹیوٹیز کو جو ہے نا وہ جنریٹ کرنا شروع کر دیں جس کو ویسٹ پھر ہمارے خلاف کال استعمال کر سکے. Yes, sir. Thank you. The actually connection was cut, but last thing which if I am allowed by Sahil sir, Please. the last thing which Yes, I would please, go like ahead. to thank you, which I wanted to add actually. Uh, all of us must have heard that Osama bin Laden was, labeled martyr. It's a slip of tongue, whatever it is called. But as a common person, I feel it. The leader should be very, very much responsible. We don't have the time. We don't allow it, or at least time doesn't allow it. Not we, actually, time doesn't allow us to have committed such blunders, because it also infuriates our image, and it adds to the people. They can call us Islamophobia or whatever. And lastly, we have just two classes, but I feel either they are very much equipped, very, very much equipped with Islamic knowledge, and the other ones, they have nothing at all. So medium level, our education is lacking, our system is lacking. Hope national curriculum, which is coming in 2021, may help and this phenomena. So thank you so much, and I hope in next sessions, or when I will connect with you, we will talk about the Corona Jihad as well, which is a new form of Islamophobia in Sri Lanka and India. Thank you so much. In Indian media. Yeah, Indian and Sri Lankan media, both they are using this term, Corona Jihad, which is very interesting. Thank you, sir. Thank you. Intisar Suleri Saab, sir, please. Assalamu alaikum, sir. Thank you very much for your thoughts and question answer session. میرا ساتھ چھوٹا سا سوال تھا کہ اگر آپ بریفلی ایجوکیشن سینٹرز ہیں اور یہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو اس پہ وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈسکس ڈیو ٹو پولیٹیکل ریزنس، اور انڈیا اس کو کوٹ بھی کرتا ہے ایٹ دا انٹرنیشنل لیول دیٹ Pakistan is talking about only India, and they are not ready to talk about the Muslims who are being persecuted in centers in China. So thoda sa sir briefly if you can comment on it, what is going on there actually on ground. Aapka is pe bahut kaam hai. Thank you. تھینک یو ویری مچ سر. بہت واقعی یہ سینسٹیو کوشچن ہے، آلدو کہ میں اپنے پرائیویٹ پلیٹ فارم سے تو بڑے اوپنلی اس پہ بات کرتا ہوں، بٹ دس از اے لٹل پبلک پلیٹ فارم، سو لیکن میں یقیناً تھوڑا سا پاکستان کی پالیسی کو بھی ڈیفینیٹلی مد نظر رکھتے ہوئے، دیکھیں سر چائنا کی سچویشن کو ہمیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چائنا کے اندر مسلمان جو ہیں دے آر آلموسٹ 30 لاکھ، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 3 ملین پیپل آر اونلی دیئر، دوز ہو آر لیونگ دیئر اینڈ آر مسلمس. چائنا کی جو پاپولیشن ہے مسلمانوں کی وہ کوئی 1% بھی ساری نہیں بنتی، بٹ دے آر ان فیکٹ یو سی لیونگ ان اے ویری سینسٹیو ایریا، جو کہ سارا کا سارا آپ کے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ یہ شنجنگ کا جو پورا علاقہ ہے وہاں ان کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے، اور ان کو ویگر مسلمس کہا جاتا ہے. اس کی پروننسیشن مختلف جگہ مختلف ہے، لیکن ویگر عام طور پر زیادہ نظر آتی ہے. تو ویگر مسلم اس کو کہا جاتا ہے، جن کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ thousands years back جن کی ایک ٹریکس ہیں آپ کو منگولز کے ساتھ، ٹرکس کے ساتھ، ان کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. بٹ دے آر ان فیکٹ ناٹ ایز سچ یو سی ڈفرنٹ دین واٹ ایور دی میجورٹی آف چائنیز پاپولیشن از. میجورٹی آف دا چائنیز پاپولیشن جو ہے نا ہینز ان کو کہا جاتا ہے، HANS. تو ہینز ان فیکٹ دا میجورٹی وہ کمیونسٹ ہیں سارے، اور ایک ایک بڑا مائنر گروپ آف مسلمز ہے، اگین وہ مسلمز ہیں جس کو ہوا کہا جاتا ہے. تو ہوا آر ویری لیس ان نمبر, but they are, you see, sparsely populated in the entire China and are deeply embedded in their system. I mean, they're well integrated with the hands. But the people living in the border areas, jisko inke yahan autonomous areas kaha jata hai, these are just like the FATA areas of Pakistan. So ye autonomous regions ke andar jo Musliman wahan pe reh rahe hain, they are in fact considered to be a very potential threat, a very potent threat for the overall Chinese
पॉपुलेशन वो समझते हैं कि क्योंकि जो पीछे जो इसकी हिस्ट्री रही है ना, जो पिछले चाइनीज डायनेस्टीज थे उनके यहाँ से लोग जाके उन पे अटैक और उनके साथ एक स्क्रिमिशेस चलते रहते थे, तो वो हिस्ट्री को शायद वो इस फॉर्म के अंदर ले रहे हैं कि ये किसी वक्त भी हमारे लिए एक पोटेंट थ्रेट हो सकते हैं। ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स या कोई और मुस्लिम स्टेट्स इनको हमारे खिलाफ चाइना को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो अब उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे एक बड़े मैसिव लेवल की कैंपेन शुरू की है, जिनको उन्होंने करेक्शन सेंटर्स का नाम भी दिया है, उन्होंने इनकॉर्पोरेशन सेंटर्स भी उनको कहा जाता है, एजुकेशन सेंटर्स का नाम भी उनको कहा जा रहा है, जहां पर वो मुसलमानों को रख के और कैद करके उनको री एजुकेट करने का जो है ना वो एक तरह से काम शुरू हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बहुत अनफॉर्चुनेट फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं। नंबर 1 कि चाइना के अंदर, इस रीजन के अंदर जो मसाजिद थी वो हंड्रेड्स की तादाद में मसाजिद को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अच्छा, दैट इज नॉट इन फैक्ट अवेलेबल इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इवन वेस्टर्न मीडिया। वेस्टर्न मीडिया ने कुछ जगहों पे जहां पे पिछले जो सैटेलाइट इमेजेस थे उनके अंदर वो मसाजिद नजर आ रही थी, अब वो सारी सारी प्लेन नजर आ रही है। तो एक ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट है, एक ऑस्ट्रेलियन ग्लोबल एक ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इस चीज को बयान किया गया है कि हंड्रेड्स ऑफ mosques, I mean the worship places of Muslims, they have been destroyed by Chinese government over there। एक तो ये बात है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो यहाँ नजर आ रही है, वो ये है कि मुसलमानों का जो ग्रोथ रेट है ना सर, वो बड़ी हद तक वहां पे ड्रॉप हुआ है। और इन द लास्ट 3 years टाइम मुसलमान जो है ना वो बड़ी तादाद उनकी, जिसे आप कह सकते हैं ना कि ग्रोथ उनका कम हुआ है। अच्छा, इस पे चाइनीज पे जो एक तरह से एक एलिगेशन है कि कोई स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस शुरू है उनका, जहां पे उनको कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर जहां रखा जाता है सो दैट दे शुड नॉट बी एबल टू बॉम्ब बेबीज एनी मोर। तो ये एक तरह से प्रॉब्लमेटिक चीज वहां पे नजर आ रही है, तो इसको भी इनफैक्ट लिया गया। अच्छा, यहाँ पे जो शिनजोंग का जो गवर्नमेंट है, वेस्टर्न मीडिया ने इनको जब अप्रोच किया तो वहां पे ये पता चला कि यस दिस इज ड्रास्टिकली ड्रॉप्ड, बट they deny it कि this was as a result of the process that they have initiated in their incarcerations। तो ये सारी चीजें इनफैक्ट वहां पे पाई जा रही है। फिर वहां पे एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, ऑनेस्टली इसको जब डिस्कस करने लगते हैं तो बड़ी अजीब सी बातें सामने आती हैं कि अब वहां पे कुरान को या इस्लामी तालीमात की किताबों को घरों में रखना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अब वहां पे पुलिस रेड करती है घरों को, और उसमें से जहां कहीं भी चीजें नजर आती हैं, इस्लामिक चीजें नजर आती हैं, तो दे फील दैट दिस इज समथिंग बीइंग टॉट और समथिंग लाइक अ मदरसा इज देयर, और वो उन लोगों को फिर गिरफ्तार कर लेते हैं और उन पे मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस डाल के उनको जेलों में डाल देते हैं। तो अब अभी मैं कोई 3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते, 1 महीने की मुश्किल बात होगी कि मैं एक न्यूज रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि इस रीजन के अंदर ये जो श्रेडर्स होते हैं ना, जो कागजों को श्रेड करते हैं, इनकी सेल बहुत बढ़ गई है और बड़ी तादाद में हर घर के अंदर श्रेडर्स पाए जाते हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि दे वुड नॉट लाइक द काइंड ऑफ बुक्स दैट दे हैव विद देम, इन सबको बिफोर द पुलिस रेड्स देम इनको श्रेड कर दिया जाए ताकि कोई एविडेंस उनके हाथ में ना आ सके। फिर अभी लेटली एक और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात हमें सामने आई है कि चाइना के अंदर जो इस इलाके के अंदर 14 पब्लिशर्स थे, इन 14 पब्लिशर्स जो इस्लामी किताबें और एक से छाप रहे थे और बाहर की दुनिया के साथ भी कनेक्टेड थे ये लोग, इन सबके बिजनेसेस को ऑल टुगेदर क्लोज कर दिया गया है। सो दे आर, यू सी नाउ द बिजनेसलेस पीपल, दे हैव बीन आस्क्ड टू इनफैक्ट शिफ्ट देयर बिजनेसेस, और सब कुछ इनका क्लोज कर दिया गया। और जो लोग ज्यादा सरफेस कर रहे हैं इंटरनेट पे अबाउट इस्लाम एंड मुस्लिम्स, अब उनको भी टारगेट किया जा रहा है, उन बच्चों को भी इवन अरेस्ट किया जा रहा है जो इस्लामिक उलूम को या इस्लामिक चीजों को इंटरनेट पे लेने की कोशिश करते हैं। तो दे आर इनफैक्ट डिजिटली आल्सो बीइंग वॉच्ड। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आप जो फरमा रहे थे सर, ये बिल्कुल सही है। बड़ा थारो इस पे हमें जो है ना वो रिसर्च करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो एक्शंस है ना वो अब छुप नहीं रहे, इसलिए कि मुसलमानों के नामों के हवाले से भी उनके साथ बड़े शदीद प्रॉब्लम्स हैं, लिविंग के हवाले से उनके साथ बड़े मसाइल हैं। मसाजिद जो 100 years old बाज़ मसाजिद थी, रिपोर्ट में ये चीजें मौजूद हैं, उनको डिमोलिश कर दिया गया अनफॉर्चुनेटली। तो पीपल मुस्लिम्स लिविंग इन चाइना, इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर में नजर आता है ना वो ये कि दे आर इन फैक्ट नॉट फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, दे आर फ्रॉम विद इन चाइना। सो इनके लिए कोई बोलने वाला कोई नहीं है, दे डोंट हैव एनी एडवोकेट्स। और मैं पीछे कुछ दिनों में कह रहा था कि व्हाई ओआईसी, आई वाज पुट अप दिस क्वेश्चन दैट व्हाई ओआईसी इज नॉट रेजिंग क्वेश्चन। मैं कह रहा था कि ओआईसी अगर कोई रेस करेगी ना तो मुस्लिम मुल्क की वजह से रेस करेगी, तो मुस्लिम मुल्क जो उनका हिस्सा है उसकी वजह से। चाइना इज नॉट इन फैक्ट अ मुस्लिम कंट्री, सो हाउ वुड दे रेज क्वेश्चंस अबाउट चाइना?
और उसकी वजह बेसिकली ये है कि कलमा इनफैक्ट बेस नहीं है ओआईसी की फॉर्मेशन का, उनका बेस है मुस्लिम कंट्रीज। तो जहां पर विद इन ओन सिस्टम अगर कोई मुसलमान पाए जाते हैं तो दे आर इनफैक्ट आउट ऑफ देयर एम्बिट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ देयर एरिया, उसकी आप कैसे उससे बड़े दूर हैं। तो अनफॉर्चुनेटली कोई दुनिया का मुल्क उनके लिए आवाज नहीं उठा रहा। अगर कहीं पे थोड़ी बहुत बात की भी जा रही है तो अगेन दीज आर इनफैक्ट द वेस्टर्न स्टाइल। अब उसमें दोनों बातें हो सकती हैं कि इधर दे आर वर्किंग फॉर द मुस्लिम्स और इनफैक्ट दे आर ट्राइंग टू मेलाइन द चाइनीज गवर्नमेंट टू हैव दिस काइंड ऑफ atrocities अगेंस्ट द मुस्लिम्स। तो ह्यूमन राइट्स के फॉर्म के अंदर वो उसको लेने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों दोनों की सूरत में। लेकिन हकीकत क्या है ये मेरा ख्याल है कि yet to be explored. Thank you very much, sir, for a thought-provoking, though disturbing discussion. And so as we are running out of time, so without further delay, I would like to request Sir Faisal for a vote of thanks, please. Thank you, sir, for a very comprehensive discussion on such an important topic. That has been there in the history, but it has been intermittently, coming to the fore, and particularly during the last several months. And it has very much significance as Islamophobia, we are being Muslims, and you evolved the discussion rightly in a historical fashion. And you made it clear that it was there centuries ago. And there was a difference between phenomenon and the term that has been used. So it was a very enlightening discussion. And what I got from the lecture that we have to exercise our faculties and think in a reasonable manner, in a wise manner to respond to this, threat that after communism, the West has been using as a weapon and, identified the Islam as its enemy after the demise of, Soviet Union, rather the disintegration of Soviet Union. So we have to evolve our rational thinking. We have to apply our minds with reason, and we have to do research and dispel their, negative propaganda through reason and research, and also the use of technology. And let me tell you, we have bright minds, but because of brain drain, we have not been able to utilize them in a proper manner. So your lecture was very enlightening, and hope that the discussion on such an important topic would also come in the coming lectures, and we will be deliberating and capitalizing with your thoughts. So on behalf of the Director General, the faculty, and the participants of 30th MCMC domain specific program, I extend profound gratitude to you for giving us an opportunity to get some valuable knowledge from your thoughts, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. God bless you. God bless you. Thank you, sir. Thank you very much to all, sir. Thank you very much for your patience, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. सर को ऑफ कर दे बात पे, नहीं एंड ना करें. So, okay, dear participants, enjoy your lunch, and we will see you again at 1400 PST. Thank you.